دوستی ایک ایسا حسین جذبہ جس کی پاکیزگی پر دشمن بھی ایمان لے آتے ہیں، مگر جہاں دوستی کے پیار کو ہوس زہریلا کر دے وہاں زندگی باقی نہیں رہتی۔ وہ بے خبر بھی آستین میں سانپ پالے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی کوئی نیکی ہی اسے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کے پاس لے گئی تھی، جہاں فائل کھل جائے تو کیس ختم۔ مجرم کو بے نقاب کرنے والے بیگ صاحب کا ایک اور دلچسپ انداز۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ امید کرتی ہوں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی یہ سیریز بھی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے دوست دشمن۔ ناشتے کے دوران میں صبح کے اخبارات کو میں سرسری انداز میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ میرے پیشے کی مصروفیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں فرصت سے بیٹھ کر اخبارات کی ایک ایک سطر چاٹتا رہوں۔ میرے خیال میں اپنے کام اور مطلب کی خبروں کو زیادہ 15 منٹ میں بھگتایا جا سکتا ہے، یعنی ادھر ناشتہ ختم ادھر اخبارات صاف۔ اس روز بھی میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک خبر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ بعض اوقات اخبارات والے عوام کی دلچسپی حاصل کرنے کے لیے بڑے انوکھے رنگ ڈھنگ سے خبر لگاتے ہیں۔ میں نے ابھی جس خبر کا ذکر کیا ہے اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا۔ ایک بزنس مین نے اپنی سلیپنگ پارٹنر کو ابدی نیند سلا دیا۔ میں نے اس خبر کی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہاں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ دو افراد نے جو کہ آپس میں دوست بھی تھے مل کر ایک بزنس شروع کیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک پارٹنر کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ موت قتل کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ اس بزنس میں موت کو گلے لگانے والے شخص کی حیثیت سلیپنگ پارٹنر کی تھی، لہٰذا پولیس نے پہلی فرصت میں بیدار پارٹنر کو اس قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نوعیت کی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں، جو لوگوں کو سنسنی کے علاوہ تفریح کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ میں نے اخبار کو ایک طرف رکھا اور جلدی سے تیار ہو کر عدالت چلا گیا۔ بعض واقعات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں بظاہر جن سے پیچھا چھڑا کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ معاملات پیچھا چھوڑنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے اور نہایت ہی خاموشی سے تعاقب کرتے ہوئے اچانک ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلیپنگ پارٹنر کے قتل والا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ اسی شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ میری سیکریٹری فوزیہ نے انٹرکام پر مجھے بتایا، بیگ صاحب بیگم زرینہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ان کا اپوائنٹمنٹ ہے؟ اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے سر۔ پھر؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، سر وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی ہیں، فوزیہ نے بتایا۔ وزٹنگ لابی کی کیا پوزیشن ہے؟ بیگ صاحب لابی میں اس وقت تو صرف وہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہی تمہارا مطلب ہے بیگم زرینہ؟ یس سر۔ میں نے استفسار کیا کہ آج کے تمام اپارٹمنٹس نپٹ گئے؟ 2 کلائنٹس نے فون کر کے اپنے اپارٹمنٹ کینسل کروائے ہیں، سیکریٹری نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک کل اور دوسرا پرسوں آئے گا۔ آج کے اپارٹمنٹس کے مطابق آخری کلائنٹ اس وقت آپ کے چیمبر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں جیسے ہی مذکورہ کلائنٹ کو فارغ کروں تم بیگم زرینہ کو میرے چیمبر میں بھیج دینا۔ اوکے سر، فوزیہ نے شائستہ لہجے میں کہا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ 15 منٹ کے بعد فوزیہ نے 3 افراد کو میرے پاس بھیج دیا۔ ان میں ایک عورت، ایک نوجوان مرد اور ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ انٹرکام پر بات کرتے ہوئے فوزیہ نے مجھے صرف بیگم زرینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ عورت یقیناً بیگم زرینہ تھی، جبکہ باقی ظاہر ہے اس کے ساتھی ہوں گے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور اپنی میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے اس اشارے کی تقلید میں کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ رسمی لیگ کے بعد میں نے ان کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ عورت نے متذبذب نظر سے ادھیڑ عمر مرد کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس سے بات شروع کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ مرد نے اپنی ساتھی عورت کی نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مرزا صاحب میرا نام اکمل خٹک ہے، میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں اور طارق روڈ پر میرا ایک چھوٹا سا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہے۔ پھر اس نے اپنی ہمراہی افراد کی جانب باری باری اشارہ کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ یہ میری بھابھی زرینہ ہے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا عمیر بیٹھا ہے۔ ہمیں نجمی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے اس کارڈ کو اپنے ہاتھ پہ لے کر دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ یہ کارڈ میرے ایک تعلق دار عارف نجمی کا تھا۔
जो सुबह के एक मारूफ अखबार का रिपोर्टर था। मज़कूरा कार्ड के पीछे नजमी साहब ने मेरे लिए चंद सतरें घसीट दी थी। अब एक साहब, अकमल हटक से मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उनके बड़े भाई अजमल हटक कत्ल के केस में फंस गए हैं। मैं अजमल साहब को भी अच्छी तरह जानता हूँ, उन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत है। नजमी नजमी के ये अल्फाज मेरे लिए काफ़ी थे। उन लोगों की कानूनी मदद करना मुझ पर लाजिम था। नजमी ने उन्हें जानने का जो हवाला दिया था उसका वाज़ेह मतलब यही था कि अजमल हटक का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। बदकिस्मती ने उसे इस चक्कर में फंसा दिया था। मैंने नजमी के विजिटिंग कार्ड को मेज़ पर रखा और इंटरकॉम उठाकर 3 कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कह दिया। फिर अकमल हटक की जानिब मुतवज्जो होते हुए कहा, हटक साहब, आपने अपना तारुफ तो करा दिया, अब ये भी बताया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे इस केस की तफसील बताएं जिसमें आपका भाई फंस गया है। अजमल हटक एक पढ़ा लिखा और महज़ब शख्स था। उसकी उम्र 55 के आसपास रही होगी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस से वाबस्ता था और उस कारोबार को जदीद बुनियादों पर बड़े नज़्म व ज़ब्त से चला रहा था। सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में उसने अपना एक आलीशान ऑफिस बना रखा था। अभी सोच रहे होंगे कि सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और आलीशान ऑफिस, जी हाँ, यही सूरत हाल थी। दरअसल अजमल हटक फ्रिज और टीवी वगैरह के काम से ताल्लुक नहीं रखता था और ना ही ऐसे किसी और बरकी आलात की फरोख्त से उसका वास्ता था। वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से मुंसलिक था। वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा कर यहाँ फरोख्त करता था। वो खुद भी फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और यूरोप और जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के कारोबारी दौरे करता था और उसके बाज़ एजेंट भी ये काम किया करते थे। उस जमाने में खेप के काम का भी आगाज ही हुआ था। उससे वाबस्ता खेपी सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक वगैरह के कबाड़खानों में तलाश मुआश में मसरूफ रहते थे और वहां से काम की बहुत सी अशिया बरामद करने में कामयाब हो जाते थे, जो बाद अज़ाम वो अपने सामान में रखकर पाकिस्तान ले आया करते थे। यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़ायदुल मियाद अशिया को इस्तेमाल में नहीं रखा जाता, उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। इस तरह ये अशिया काट कबाड़ की सूरत अख्तियार करके जंक यार्ड मॉडर्न कबाड़खाना में पहुंच जाती हैं। ये जंक यार्ड सी दरअसल पाकिस्तानी खैपियों की नज़र में अहम हुआ करते थे। वो अमले के अफराद से अलग सलग करके वहां घुसने की राह बना लिया करते थे। जंक यार्ड वालों का तो बोझ ही हल्का होता था, क्योंकि उन्होंने उस काट कबाड़ को बलाकर ठिकाने ही लगाना होता था। ताहम खप्पी ढूंढ ढांड कर अपने मतलब की चीजें बरामद कर लिया करते थे, जिनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के स्पेयर पार्ट्स हुआ करते थे। उन खैपियों के मराकज़े निगाह अमूमन सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग थे। यूरोप के दौरे अजमल हटक खुद किया करता था और मुख्तलिफ कंपनियों से बाकायदा ऑर्डर पर माल मंगवाता था। इस तरह उसका पर्दा कायम था कि वो एक रजिस्टर्ड इम्पोर्टर है। इसी पर्दे के पीछे वो खपियों से खरीदा हुआ माल भी दीदा ज़ेब पैकिंग के बाद बआसानी खपा दिया करता था। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अजमल हटक का एक शानदार ऑफिस था, तो ये गलत नहीं है। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर 3 बड़े कमरे ले रखे थे, जिनमें से एक बतौर दफ्तर इस्तेमाल होता था, दूसरे में स्पेयर पार्ट्स शीशे के खूबसूरत डिब्बों में डिस्प्ले के लिए रखे गए थे और तीसरा कमरा कारीगरों के काम के लिए था, जो वहाँ मुख्तलिफ नौइयत के काम करते थे, जिनमें रिपेयरिंग और पैकिंग वगैरह शामिल थी। अजमल हटक को मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों की जानिब से सप्लाई के जो भी ऑर्डर मिलते थे, उनकी पैकिंग वगैरह ऑफिस के उसी कमरे में होती थी। उसके पास 4 माहिर मुलाजिम काम करते थे। अजमल हटक का ये बिजनेस बड़े ठाट बाट से चल रहा था। उसके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं थी। बाज़ औक़ात तो उसे मतलूबा सप्लाई फ्राहम करने में दिन रात भी काम करना पड़ता था। जब बिजनेस इस नौइयत का हो तो जाहिर है इंसान के पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं होती। कुदरत अजमल हटक पर भी पूरी तरह मेहरबान थी। वह डिफेंस सोसाइटी के फेज़ 2 में रिहाइश पजीर था। अल्लाह ने उसे एक वफादार बीवी और 3 बेटे अता कर रखे थे, जिनमें सबसे बड़ा उमैर 20 साल का था। उससे छोटे ज़ीशान की उम्र लगभग 12 साल थी, जबकि सबसे छोटा असद 8वें साल में था। अजमल की बीवी जरीना बेगम एक संजीदा और पुरकशिश औरत थी। जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी कि एक रोज़ अजमल हटक को अपने बिजनेस पार्टनर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल का नाम रईस था और उनकी पार्टनरशिप को लगभग 1 साल हो गया था। अजमल हटक को पार्टनरशिप की ज़रूरत इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में पेश आई थी और दूसरी जानिब मकतूल रईस भी हालात के हाथों ऐसा बेबस और मजबूर हो चुका था कि दोनों का मिलाप बड़ी आसानी से हो गया। रईस और अजमल हटक की खासी पुरानी जान पहचान थी। रईस की सदर ही के इलाके में ज्वेलरी की एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर अचानक जवाल सा आ गया और धंधा रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगा था। अजमल को रईस के हालात का इल्म था
کبھی اجمل خٹک اس کی دکان پر چلا جاتا اور کبھی رئیس اس کے آفس کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ ایک روز رئیس سخت پریشانی کے عالم میں اجمل خٹک کے پاس پہنچا۔ اجمل نے رسمی الیکسلک کے بعد اسے پوچھا، کیا بات ہے یار، آج تم کچھ زیادہ ہی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ یہ تو تمہارے دکان پر بیٹھنے کا وقت ہے۔ میں نے آج دکان نہیں کھولی، رئیس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ میں گھر سے سیدھا تمہاری طرف آیا ہوں۔ دکان نہیں کھولی کیا مطلب؟ بس یار دل نہیں چاہ رہا، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ پھر اجمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، یار خٹک، میں بڑے خطرناک حالات سے دو چار ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نئی بیوی نے تنگ کر رکھا ہے؟ اجمل نے مانی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ کچھ ایسی بھی بات کا کیا مطلب؟ اجمل نے کریدنے کی کوشش کی۔ میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہو، اور یہ تو وہی معاملہ نکلا کہ دو کشتیوں کا سوار۔ اجمل خٹک نے مانی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو رئیس جلدی سے بولا، معاملہ دو طرفہ ہے یار۔ دو طرفہ؟ ہاں خٹک، وہ متفکر لہجے میں بولا۔ ایک طرف تو شیلا کی وجہ سے میں بہت الجھا ہوا ہوں، اور دوسری جانب کاروبار بڑی تیزی سے ڈوب رہا ہے۔ شیلا رئیس کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ لگ بھگ 6 ماہ پہلے اس نے شیلا سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد ہی کاروبار بتدریج ڈاؤن جا رہا تھا۔ رئیس کی پہلی بیوی کا نام فریدہ تھا۔ فریدہ رئیس کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ بیٹے عمران کی عمر 15 سال اور اسے چھوٹی بیٹی شازیہ کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ فریدہ اور یہ دونوں بچے جہانگیر روڈ پر رہتے تھے، جبکہ رئیس نے شیلا کو بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا تھا۔ شیلا سولجر بازار کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ رئیس کی توجہ دونوں گھروں پر برابر ہی تھی، تاہم زیادہ جھکاؤ اس کا شیلا کی جانب تھا۔ اس نے ہفتے میں دن مقرر کر رکھے تھے کہ کب وہ شیلا کے ساتھ رات گزارے گا اور کب فریدہ کے ہمراہ۔ دونوں بیویاں اپنی اپنی جگہ اس کی اس روٹین سے مطمئن تھی یا نہیں، البتہ رئیس دوسری شادی کے بعد مستقل ایک پھیر میں آیا ہوا تھا۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خراب جا رہا تھا۔ خٹک نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم نے دوسری شادی کی ہے مسائل نے تمہارے ساتھ دوستی گانٹ لی ہے۔ کیا تم نے اپنے کرائسس کی وجوہ پر غور نہیں کیا؟ غور کیا بھی ہے اور کرایا بھی ہے، رئیس نے زمانی انداز میں کہا، اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جو تمہارا خیال ہے۔ خٹک ایک ٹوک اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ در حقیقت رئیس کی بات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ ان لمحات میں رئیس حد سے زیادہ متذبذب اور الجھن زدہ نظر آتا تھا۔ اجمل نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم نے صبح ناشتہ تو کیا ہے نا؟ ہاں ناشتہ تو میں کر کے ہی گھر سے نکلا ہوں، رئیس نے جواب دیا۔ اجمل نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے ایک ملازم کو آفس میں بلا کر چائے اور کیک لانے کا حکم دیا۔ پھر رئیس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، یار رئیس، سچ پوچھو تو تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی۔ رئیس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کون سی بات؟ یہی کہ تم نے اپنے حالات پر غور بھی کیا ہے اور کرایا بھی ہے۔ اجمل نے اسی کے الفاظ دہرا دیے، اور یہ کہ تم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہو جو میرا خیال ہے۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا تو تم اس میں الجھے ہوئے ہو، رئیس نے چونکتے ہوئے کہا۔ یار خٹک، میں دراصل کل استاد فدا کے پاس گیا تھا۔ کون استاد فدا؟ اجمل نے ترت پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، استاد فدا حسین، رئیس نے بتایا۔ علم نجوم کا ماہر ہے اور نگینوں وغیرہ پر بھی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے کافی پرانے تعلقات ہیں۔ وہ سونے چاندی کی انگوٹھیوں اور پتروں وغیرہ کے لیے میرے پاس آتا رہتا ہے۔ یہ پترے کیا ہوتے ہیں؟ اجمل نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا۔ یہ سونے چاندی اور مختلف نرم دھاتوں کی تختیاں سی ہوتی ہیں، رئیس وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ عامل کامل اور علم نجوم کے ماہر حضرات ان دھاتی پتروں پر مختلف تعویذات اور الواح و طلسمات وغیرہ کندہ کرتے ہیں۔ فدا حسین بھی اسی سلسلے میں میرے پاس آتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے حالات کا اسے ذکر کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس کی دکان پر آؤں، وہ میرا ذائچہ وغیرہ بنا کر دیکھے گا کہ کہاں خرابی واقع ہے۔ میں کل اسی غرض سے استاد کے پاس گیا تھا۔ پھر استاد نے تمہارا ذائچہ بنایا؟ اجمل نے پوچھا۔ استاد فدا نے 3 ذائچے بنائے ہیں، رئیس نے بتایا۔ 3؟ کس کس کے ذائچے؟ ایک ذائچہ میرا، دوسرا شیلا کا، تیسرا ہماری شادی کا، یعنی میرے اور شیلا کے نکاح کا ذائچہ۔ پھر ان تینوں ذائچوں سے استاد نے کیا نتیجہ برآمد کیا؟ اجمل نے پوچھا۔ وہی جو تمہارا خیال ہے خٹک، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ یار پہیلیاں نہ بجھواؤ، اجمل نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ استاد فدا نے بھی وہی کہا جو تمہارا خیال ہے، یعنی کہ میرے تمام تر مسائل کا سبب شیلا ہے۔ تم نے کہا ہے نا کہ جب سے میں نے دوسری شادی کی ہے مسائل نے میرے ساتھ دوستی گانٹ لی ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یار، میں کوئی نجومی یا کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہیں ہوں۔ میں نے تو بس رواداری میں ایسے ہی تمہاری دوسری شادی کا ذکر کر دیا تھا اور تم لیکن استاد فدا نے رواداری میں کچھ نہیں کہا، رئیس قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بڑے ٹھوس اور وشگاف الفاظ میں پیشگوئی کی ہے۔ کیسی پیشگوئی؟ اجمل متعجب نظر سے اسے تکنے لگا۔ استاد نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ میں نے
صحیح وقت پر شادی نہیں کی۔ رئیس نے بتایا، مجھے یہاں تو 1 سال پہلے شادی کر لینا چاہیے تھی یا پھر 3 سال کے بعد ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اس نے شیلا کو منحوس تو نہیں کہا، لیکن بڑے ٹھوس انداز میں مجھ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ مجھے 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کیا استاد کی 2 سے مراد شیلا اور فریدہ ہیں؟ نہیں یار، 2 سے اس کی مراد ہے شیلا اور دکانداری۔ یہ کیا بات ہوئی رئیس؟ اجمل نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہٹک، یہی بات ہے۔ رئیس ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، استاد نے 2 ٹوک انداز میں فتویٰ دے دیا ہے کہ دوسری شادی اور دکانداری ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ مشکل وقت مجھ پر مزید 2.5 سال تک رہے گا۔ کل 3 سال کا بیڈ پیچ ہے، جس میں سے 6 ماہ گزر گئے ہیں، 2.5 سال باقی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات بتائی ہے استاد نے، اجمل نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ عجیب بھی اور 16 نے سچی بھی۔ آپ خود دیکھ لو ہٹک، میری دوسری شادی کو لگ بھگ 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ دکانداری کے زوال کا بھی ہے۔ دھندے کو دیکھ کر لگتا ہے گاہک مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ ہر نیا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ خراب ثابت ہو رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال مزید کچھ عرصہ بحال رہی تو دکان پر مجبوراً تالا ڈالنا ہی ہوگا۔ اسی لمحے ملازم لڑکا چائے اور کیک لے کر آ گیا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اجمل ہٹک نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، رئیس کیا تم نے استاد فدا کی پیشن گوئی کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، اس کی بات عقلاً اور عملاً درست ثابت ہو رہی ہے۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دونوں میں سے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ دونوں سے اجمل کی مراد شیلا اور کاروبار تھی۔ رئیس نے بڑے مضبوط انداز پہ کہا، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اس لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں ہر مشورے کے لیے حاضر ہوں یار، اجمل فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ تمہارا پراسرار انداز میرے اندر تجسس پیدا کر رہا ہے۔ میں نے شیلا کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، گویا تم نے دکان پر تالا لگانے کا ذہن بنا لیا ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے، وہ اس بات پہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتا، آخر کو گھر بار والا ہوں، اور وہ بھی 2 گھر۔ اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے سے چھیڑا، لوگوں کے لیے تو ایک گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہانگیر روڈ والا گھر تو میری ذاتی ملکیت ہے، رئیس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، لیکن تم جانتے ہو سولجر بازار والے جس فلیٹ میں نے شیلا کو رکھا ہوا ہے وہ کرائے کا ہے۔ اگر میں اپنی دکان کو لپیٹ دیتا ہوں تو خود سوچو میرا گزارا کیسے ہوگا۔ اجمل گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، یا رئیس مجھے ٹھیک ٹھاک بتاؤ، تمہارے استاد فدا نے کاروبار کے حوالے سے کن الفاظ میں پیش گوئی کی ہے؟ استاد نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ میں نے بہت غلط وقت پر شیلا سے شادی کی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ 3 سال کا عرصہ مجھ پر بھاری ہے، مجھے یا تو 1 سال پہلے شادی کر لینا چاہیے تھی یا پھر 3 سال بعد کرتا۔ خیر شادی تو اب ہو چکی، استاد کی پیش گوئی 6 ماہ بعد میرے سامنے آئی ہے۔ استاد کا فرمانا یہ ہے کہ اگر شیلا بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہتی ہے کہ اس 3 سال میں جو بھی کام کروں گا وہ بری طرح تباہ ہو جائے گا۔ یہ 3 سال میرے لیے فائنینشلی کرائسس کے ہیں، جن میں سے 6 ماہ گزر گئے ہیں اور 2.5 سال باقی ہیں۔ یار ہٹک، اگر میں شیلا سے شادی سے لے کر اب تک کے 6 ماہ پر نگاہ ڈالوں تو استاد کی پیش کوئی حرف پہ حرف درست نظر آتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہے کہ آگے بھی ویسا ہوگا جیسا کہ استاد نے بتایا ہے۔ اگر تم نے استاد فدا کے الفاظ کو دل و دماغ پر نقش کر لیا تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا جس کی تم توقع کر رہے ہو، اجمل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال تم میرے ایک بہت اچھے دوست ہو، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے موجودہ حالات سے تمہیں تفصیلاً آگاہ کر دی ہے، رئیس نے چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں۔ ایک بات تو طے ہے رئیس، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، استاد فدا کی پیشن گوئی کی روشنی میں تم نے جو اپنا ذہن بنا لیا ہے اس کے ساتھ تم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تمہاری جیولری کا کاروبار بری طرح تباہ ہو رہا ہے، یہ دکان بند کر کے تم کوئی اور دھندا شروع کرتے ہو تو مخصوص ذہن اور سوچ کے ساتھ نئے دھندے میں بھی تم قدم جما نہیں پاؤ گے، لہٰذا میری نظر میں تو صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ اجمل کی بات ختم ہوتے ہی رئیس نے سوال کر دیا۔ محفوظ انویسٹمنٹ، اجمل نے کہا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی سوچ ہے، رئیس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے اس سلسلے میں استاد سے بھی پوچھا تھا، ان کا کہنا ہے کہ اگر میرا سرمایہ کسی اور شخص کے استعمال میں رہے گا تو پھر نقصان کا اندیشہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2.5-3 سال کے لیے اپنا کل سرمایہ کسی کے کام میں لگا دوں اور آرام سے بیٹھ جاؤں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ایسی ایماندار پارٹی کہاں تلاش کروں جو میرے سرمایہ کے ساتھ اور میرے ساتھ کوئی 420 نہ کرے۔ تم تو جانتے ہی ہو ہٹک کہ آج کل ہر کام میں کس قدر دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یار، اجمل نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر مشورتاً کہا، رئیس تم
رئیس تم اپنی رقم کو بینک میں یا 2-3 سال کے لیے فکس کیوں نہیں کرا دیتے؟ اس رقم پر تمہیں ہر ماہ معقول منافع ملتا رہے گا اور سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، رئیس کے انکار میں قطعیت تھی۔ وجہ؟ اجمل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فکس ڈپازٹ کی رقم ہر طرح سے محفوظ رہے گی، لیکن میرے انکار کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بینک کا پروفٹ مارجن بہت کم ہوتا ہے، اس میں میرے دونوں گھر نہیں چل سکیں گے۔ نمبر 2، میں بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ سیدھا سیدھا سود ہوگا جو ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں یار، یہ مسئلہ تو بہرحال ہے، اجمل گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اگر تم اس انداز میں سوچتے ہو تو پھر بینک میں رقم رکھ کر منافع لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا میری یہ سوچ غلط ہے؟ رئیس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں غلط تو صحیح بحث میں نہیں پڑنا چاہتا یار، اجمل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہر انسان اپنے ذہن اور انداز سے سوچتا ہے۔ کچھ لوگ بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ ناجائز۔ بہرحال اگر تم بینک میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو پھر تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تمہارے لیے مناسب یہی ہوگا کہ کسی ساکھ والے ایماندار شخص کے چلتے ہوئے بزنس میں اپنی رقم انویسٹ کر دو اور پروفٹ لاس کی بنیاد پر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ رئیس نے جلدی سے سر کو اسباتی جنبش دی۔ اور اسی لیے تمہارے پاس آیا کہ مجھے کسی ایسے کھرے اور ایماندار بزنس مین کے بارے میں بتاؤ جہاں سرمایہ کاری سے میری رقم بھی محفوظ رہے اور مجھے جائز منافع بھی ملتا رہے۔ اجمل گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا تم کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو؟ اگر میں اپنی صدر والی دکان، اس کے اندر موجود تمام تر مال کو فروخت کروں اور اس کے اندر کیش ان ہینڈ کو بھی شامل کر لوں تو کم سے کم 25 لاکھ روپے نکل آئیں گے، رئیس نے محتاط اندازے کے مطابق بتایا۔ یہ اچھا خاصا اور ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اجمل نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر تمہیں اتنا منافع ضرور مل جائے گا جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے بعد سیونگ کے لیے بھی بچ جائے، لیکن ایسی ہیوی انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یار میں اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، رئیس نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ اگر میرا دماغ کام کر رہا ہوتا تو پھر تم سے کیوں پوچھتا؟ گویا تمہاری نظر میں ایسا کوئی بزنس مین نہیں ہے۔ نہیں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، رئیس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بزنس مین تو بہت ہیں لیکن مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ میں اتنی بھاری رقم کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کہاں رقم انویسٹ کرنا چاہیے؟ تم بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہو رئیس۔ دوست ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں۔ پریشانی کے ان لمحات میں بھی تم میرے کام نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میں تمہاری مدد سے انکاری نہیں ہوں رئیس، وہ بڑی اپنائیت سے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر تم نے میرے مشورے پر کہیں رقم لگا دی اور خدا نخواستہ بعد میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ وہ اجمل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں اسے اپنا نصیب سمجھ لوں گا، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے ہٹک۔ تم مجھے جو بھی مشورہ دو گے وہ میری بھلائی کے لیے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اجمل نے کہا، مجھے چند دن کا وقت دو، میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کہاں سرمایہ لگانا چاہیے۔ رئیس مطمئن ہو کر اجمل کے آفس سے واپس آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اجمل خٹک کافی دیر تک اپنے اس دوست کے بارے ہی میں سوچتا رہا۔ وہ بذات خود ستاروں وغیرہ پر یقین ہی رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت صرف دو چیزوں کی ہوتی ہے، اول وقت، دو محنت۔ وہ وقت اور محنت پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا۔ زندگی کے تجربے نے اسے یہی سبق سکھایا تھا کہ اگر انسان وقت ضائع کیے بغیر خلوص نیت کے ساتھ محنت کرے تو اس کی قسمت خود بخود ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اجمل ہٹک نے چند دن کے لیے سوچنے کی مہلت لی تھی اور انہی چند دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ رئیس کے لیے کسی ایماندار پارٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ یہ واقعہ اجمل کے لیے کسی ٹریجڈی سے کم نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ انہی دنوں اجمل کی چھوٹی بہن صوبیہ ہٹک کی شادی کے معاملات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے تھے۔ صوبیہ اجمل کے پاس ہی رہتی تھی۔ جب صوبیہ کی رخصتی میں ایک ہفتہ رہ گیا تو اس پر کاروبار کا بہت زیادہ پریشر آ گیا۔ ایمرجنسی میں چند ایسے آرڈر مل گئے کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے اجمل کا فوراً سنگاپور جانا ضروری ہو گیا، لیکن گھر میں اس کی مصروفیات کچھ اس نوعیت کی تھیں کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نازک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست سے تعاون کی درخواست کی۔ مذکورہ دوست کا نام ارشد وارثی تھا اور وہ الیکٹرانکس کے بارے میں بھی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں کئی بار ملک سے باہر بھی جا چکا تھا۔ اجمل نے اپنے دوست سے ملاقات کی اور کہا، یار وارثی، تم جانتے ہو میں چھوٹی بہن کی شادی میں کس قدر الجھا ہوا ہوں۔ میں نے صوبیہ کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، لہٰذا اس موقع پر میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری جگہ تم 3 دن کے لیے سنگاپور چلے جاؤ میرے نمائندے کے طور پر۔ سنگاپور تمہارا دیکھا بھالا ہے، تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سنگاپور بھلا ہے ہی کتنا سا، ارشد وارثی بے پرواہی سے بولا۔ اپنے کراچی کو چیریں تو اس میں سے 4 سنگاپور نکل آئیں گے۔ اب بہرحال بتاؤ کام کیا ہے؟ وہاں کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں سے کچھ مال خریدنا ہے۔
اجمل وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں مال کی فہرست بنا کر دے دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کون سا آئٹم کس دکان سے ملے گا. تمہیں وہ چیزیں خریدنا ہے اور واپس آ جانا ہے. یہ 3 سے 4 دن کا ٹور ہے، تو تمہارے آنے جانے کا ٹکٹ میں ارینج کر دیتا ہوں اور وہاں کا کھانا پینا اور رہائش وغیرہ بھی میرے ذمہ ہوگی. کیا یہ سامان مجھے اپنے ساتھ لے کر آنا ہوگا؟ ارشد نے سوال کیا. یہ سامان 2 قسم کا ہے، اجمل وضاحت کرتے ہوئے بولا. کچھ تو بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں جو تم ہینڈ کیری میں رکھ کر لاؤ گے، یہ بہت قیمتی پرزے ہیں. باقی کے آئٹمز وہاں سے میرے آفس کے ایڈریس پر بک ہو جائیں گے اور اس بکنگ کے لیے بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں کے دکانداروں سے میری سیٹنگ ہے، یہ ان کا درد سر ہے، میں ان سے فون پر بات کر لوں گا. تمہیں بس پیمنٹ کر کے رسید حاصل کرنا ہوگا، باقی کا کام وہاں کے دکاندار خود کریں گے. اور الیکٹرانکس کے جو پرزاجات مجھے ہینڈ کیری میں لانا ہے، ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ خدا نخواستہ میں… ارے نہیں یار، تم تو خواہ مخواہ ڈر رہے ہو، اجمل نے تسلی بھرے انداز میں کہا. تم فکر نہ کرو، اس میں کسی قسم کا رسک نہیں ہے. تمہارے پاس ایک ایک آئٹم کی خریداری کی رسید ہوگی، تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا. ارشد وارثی نے کام کی حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. روانگی کب ہے؟ 2 دن بعد تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ. اجمل خٹک نے جواباً بتایا. تم اپنا پاسپورٹ وغیرہ آج ہی مجھے دے دو تاکہ میں ٹکٹ وغیرہ کے معاملات کو نپٹا دوں. اس زمانے میں تھائی لینڈ، سنگاپور اور چند دیگر جنوب ایشیا ممالک کے لیے ویزا لینا ضروری نہیں تھا. مذکورہ ممالک کے ایئرپورٹ پر ہی انٹری کی اسٹیمپ لگا کر ملک میں داخلے کی اجازت دے دی جاتی تھی. یہ انٹری محدود دنوں کے لیے ہوتی تھی. بہرحال سیر و تفریح کے شائقین اور چھوٹے موٹے بزنس کرنے والوں بشمول کھیپی حضرات کے لیے بہت آسانیاں تھیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات اور دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ارشد وارثی نے سب سے ہم سوال کیا. یار اجمل، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں سنگاپور کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں خریداری کیسے کروں گا. رقم کا کیا بندوبست ہوگا؟ میں اپنے ساتھ کبھی کیش لے کر نہیں جاتا ہوں. تو کیا وہاں تمہارا ادھار کھاتا چلتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا. یہ ادھار کھاتا والا سلسلہ ادھر ہی چلتا ہے اور وہ لوگ تو نقدی کے بیوپاری ہیں اور وہ بھی کیش کی صورت. تو کیا تم ان دکانداروں کو بینک کے ذریعے پیشگی ادائی کرو گے؟ ارشد نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا. جب وہ ادھار کے عادی نہیں ہے تو پھر میں خریداری کو کیسے کروں گا؟ سنگاپورین ڈالرز سے، اجمل نے معنی خیز انداز میں کہا. ارشد الجھ کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں یار. یہ ٹھیک ہے کہ ارشد وارثی اس سے پہلے بھی گھومنے پھرنے سنگاپور جا چکا تھا، مگر اس نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا. جب بھی وہ کریت کر معلومات حاصل کر رہا تھا. اجمل خٹک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا. بینک کے ذریعے ایڈوانس ادائی تو ہو سکتی ہے، لیکن بینک چارجز کے معاملے میں کسی کسائی سے کم نہیں. اپنا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے اور بینک ٹرانسفر کے ذریعے انکم ٹیکس وغیرہ کے الگ معاملات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا میں تو بہت ہی محفوظ راستہ اختیار کرتا ہوں، ہنڈی کا راستہ. ہو، ارشد وارثی گہری سانس لے کر رہ گیا. اجمل اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا. میں یہاں رقم جمع کرا دوں گا. ہنڈی کا کام کرنے والے مخصوص کوڈ دیتے ہیں. میں جس کمپنی سے ہنڈی کراتا ہوں ان کی پوری دنیا کے بڑے شہروں میں برانچیں ہیں. تم سنگاپور میں ان کی برانچ میں جا کر مخصوص کوڈ کے ساتھ اپنی شناخت کراؤ گے، وہ تمہیں سنگاپورین ڈالرز میں رقم ادا کر دیں گے. رقم کتنی ہوگی؟ ارشد وارثی نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا. پاکستانی 20 لاکھ ہیں، اجمل نے جواب دیا. ان کے سنگاپورین ڈالرز کتنے بنیں گے یہ میں تمہیں بتا دوں گا. جس دن تم یہاں سے روانہ ہوگے اسی روز میں یہ 20 لاکھ روپے ہنڈی کراؤں گا. یار اجمل، یہ خاصا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے؟ ارشد کے انداز میں تذبذب تھا. ہاں، اجمل نے اس بات میں گردن ہلائی. اسی لیے تو تمہیں بھیج رہا ہوں. مجھے تم پر پورا اعتماد ہے. اصل میں اس بار مجھے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے جسے بر وقت پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. اس پر میرے مستقبل کا دار و مدار ہے. یہ ایک طرح کا ٹیسٹ کیس بھی ہے. اگر میں نے مقررہ وقت پر سپلائی دے دی تو مجھے PAF سے بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. PAF؟ ارشد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. تمہارا مطلب ہے پاکستان ایئر فورس؟ بالکل یہی مطلب ہے، اجمل نے تائیدی انداز میں کہا. شاید تمہارے علم میں نہ ہو کہ فورس کے لوگوں کو اوپن مارکیٹ سے اس نوعیت کی خریداری کی اجازت نہیں ہوتی. انہیں اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی قسم کی پرزاجات کی خریداری پرائیویٹ سپلائر سے کرنا ہوتی ہے، جس کا باقاعدہ حساب اور ریکارڈ رکھا جاتا ہے. میں تمہارے ذریعے سنگاپور سے جو اسپیئر پارٹس اور پرزاجات وغیرہ منگوا رہا ہوں اس الیکٹرانکس میں کم و بیش آدھا مال PAF والوں کا ہے. اگر میں صوبے کی شادی میں مصروف نہ ہوتا تو پھر اس کام کے لیے تمہیں ہرگز زحمت نہ دیتا. یہ آرڈر بھی اچانک ہی ملا ہے نا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شادی کو نپٹانے کے بعد بڑے آرام سے سنگاپور روانہ ہوں. اکمل بھی شادی ہی کے ہنگاموں میں الجھا ہوا ہے، پھر اس نے نیا ریسٹورنٹ کھولا ہے، اسے بھی وقت دینا بہت ضروری ہے. اور یار اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں، ارشد وارثی نے ہاتھ اٹھا کر کہا. تم فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ کام بڑے اچھے طریقے سے اور بروقت کر ڈالوں گا.
تمہارا بہت بہت شکریہ یار، اجمل نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ ارشد بولا، اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ انہوں نے گرم جوش مصافحہ کیا، پھر ارشد وارثی رخصت ہو گیا۔ جس روز ارشد کو سنگاپور کے لیے فلائی کرنا تھا، اجمل ہٹک نے مبلغ 20 لاکھ روپے ہنڈی کرا دیے اور مخصوص کوڈ کے ساتھ ہی ارشد وارثی کو ضروری ہدایات بھی دے دی تاکہ اسے وہاں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ارشد وارثی سنگاپور روانہ ہو گیا۔ اجمل ہٹک شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ شادی نپٹ گئی، صوبیہ بیاہ کر اپنی سسرال چلی گئی۔ ارشد وارثی کی واپسی کا وقت آن پہنچا لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اجمل ہٹک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سب سے پہلے ہنڈی والوں سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا کہ سنگاپور میں حسب پروگرام ارشد وارثی نے مذکورہ رقم سنگاپورین ڈالرز میں وصول کر لی تھی۔ اجمل نے متعلقہ دکانداروں سے ٹیلی فون رابطے کیے۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی آرڈر بک کرایا گیا ہے۔ یہ بات تو طے تھی کہ ارشد بخیر و عافیت سنگاپور پہنچا تھا اور اس نے ہنڈی والوں کے آفس جا کر رقم وصول کی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اجمل کی چھٹی حص چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، ارشد وارثی اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا دل ارشد کو دھوکے باز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے کہ نہ تو اسے رابطہ کر پا رہا ہے اور نہ ہی مارکیٹ تک جا سکا ہے۔ اس نے سنگاپور میں موجود اپنے واقف کار دکانداروں سے ارشد وارثی کی پراسرار گمشدگی کا سراغ لگانے کے لیے منت خوشامد کی، مگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کراچی میں ارشد کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ پتہ نہیں یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ پریشانی میں انسان اپنی رسائی کے سب سے تیز رفتار گھوڑے کو پہلے دوڑاتا ہے۔ بہرحال ارشد کے گھر والوں کا جواب انتہائی مایوس کن تھا۔ انہوں نے اجمل کو بتایا کہ وہ دبئی کی طرف نکل گیا ہے۔ ارشد کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس پر امریکہ جانے کا بھوت بھی سوار تھا۔ اسی سلسلے میں وہ 2-3 ناکام کوششیں بھی کر چکا تھا۔ گھر والوں کو وہ یہی راگ سنا کر گیا تھا کہ اس کے ایک دوست نے دبئی بلایا ہے اور یقین دلایا کہ دبئی میں رہتے ہوئے اگر امریکہ جانے کی ٹرائی کی جائے تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ارشد وارثی اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتا کر گیا تھا کہ جب اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے گا تو وہ انہیں مطلع کر دے گا۔ گویا اس کی واپسی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اجمل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ دبئی کی بنسبت سنگاپور سے امریکہ جانے کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ ارشد کے گھر والوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں یہ بات تو پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اجمل خٹک کے ساتھ ایک کھلم کھلا فراڈ ہو گیا تھا۔ ارشد دبئی سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا یا سنگاپور سے، اسے کوئی فرق البتہ نہیں پڑتا تھا۔ اجمل نے ارشد کے والد راشد وارثی کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، انکل آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، راشد وارثی نے ٹکا سا جواب دیا۔ انکل یہ 20 روپے نہیں 20 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، اجمل نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، تو کیا کہوں؟ راشد وارثی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ تم نے راشد کو اتنی بڑی رقم دی تھی، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا دبئی گیا ہے۔ اجمل کا خون کھول کر رہ گیا۔ وہ درست لہجے میں بولا، انکل آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی میں نہیں تم کر رہے ہو برخودار۔ راشد وارثی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم میرے بیٹے پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ ارشد نے تم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح ہنڈی کے ذریعے 20 لاکھ روپے سنگاپور ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ اجمل نے سخت لہجے میں کہا، ارشد نے سنگاپور پہنچ کر رقم وصول کی اور اس کے بعد سے وہ غائب ہوا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھ کر، نہ مجھے بتا کر اور نہ ہی میرے سامنے ارشد کو کوئی رقم دی ہے۔ راشد وارثی نے بڑی رکھائی سے کہا، تم چاہو تو ارشد پر کیس کر دو۔ راشد وارثی کے رویے سے ظاہر تھا کہ اس کے بیٹے نے اجمل کے ساتھ جو فراڈ کیا ہے وہ اس کے بارے میں سن گن ضرور رکھتا ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کے دوست یعنی اجمل سے چند باتیں ہمدردی کی ضرور کرتا۔ جہاں تک ارشد وارثی پر دھوکہ دہی کے کیس کا تعلق تھا تو عملاً یہ ممکن نہیں تھا۔ سنگاپور میں ارشد وارثی نے رقم وصول کی تھی، اس کا واحد ثبوت وہ ہنڈی کا بزنس کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس ثبوت کو عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہنڈی کا کاروبار انتہائی ایماندارانہ مگر غیر قانونی ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کی گواہی کے لیے سامنے نہیں آتے۔ ان تمام حجت کے طور پر اجمل نے ارشد وارثی کے باپ سے پوچھا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ دبئی میں کس کے پاس گیا ہے، اس کے دبئی والے دوست کا پتہ ٹھکانہ فون نمبر وغیرہ دے دیں۔ ابھی تو ایسی کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے، راشد وارثی بدستور بے مروتی سے بولا۔ ارشد نے جانے کے بعد سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، اگر اس کا فون آیا تو میں اسے پوچھ لوں گا، فی الحال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ راشد وارثی کے ساتھ الجھنے سے فوری طور پر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اور کوئی
بدمزگی پیدا کیے بغیر واپس آ گیا۔ اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ساکھ بچانے کا تھا۔ آرڈرز کی سپلائی کا مرحلہ سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ کوئی بھی معقول سا بہانہ کر کے 1-2 روز طاہر کی مہلت حاصل کر سکتا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کو نہایت ہی موزوں وجہ تاخیر بنایا جا سکتا تھا۔ ارشد وارثی فی الحال ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کی تلاش یا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ فی الحال فی الفور سنگاپور روانہ ہونے کی ضرورت تھی، لیکن اس کام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رقم تھی۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس نے صوبیہ کی شادی میں خرچ کر ڈالی تھی۔ پھر 20 لاکھ روپے ہنڈی کرانے کے بعد تو اس کے تمام اکاؤنٹس خالی ہو گئے۔ اکمل خٹک نے نیا ریسٹورانٹ کھولا تھا۔ اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ پریشانی کے انہی لمحات میں اس کے تصور میں 2 بیویوں کے شوہر رئیس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بوجھل سینے سے ایک اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ رئیس اپنے حالات سے تنگ آ کر 25 لاکھ کی حقیر رقم کسی محفوظ اور منافع بخش بزنس میں لگانا چاہتا تھا، اور اجمل خٹک کو فوری طور پر 20-25 لاکھ روپے کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں دوستوں نے ایک نہایت ہی اہم میٹنگ کی، جس میں اجمل خٹک نے رئیس کو اپنے تازہ ترین حالات اور ہنگامی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ رئیس اجمل کے بزنس میں 25 لاکھ روپے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کا وقت نہیں تھا۔ رئیس نے پورے بھروسے کے ساتھ رقم اجمل خٹک کے حوالے کی اور بڑے واضح الفاظ میں کہا، یار خٹک، تم فوراً سنگاپور روانہ ہو جاؤ۔ پہلے اپنی ایمرجنسی نپٹاؤ، باقی کی باتیں بعد میں آرام سے بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ اجمل خٹک سنگاپور روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے 20 لاکھ روپے ہنڈی کے ذریعے وہاں پہنچوا دیے۔ 5 لاکھ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیے کہ بعد میں ضرورت پیش آئے گی۔ وہ کامیابی سے سنگاپور کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی 20 لاکھ روپے کا جو فراڈ ہوا تھا اس کی خبر صرف رئیس کو تھی، اور اس نے رئیس کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس معاملے کو عام نہ کیا جائے۔ حالانکہ رئیس نے تو اسے ایک جلالی مشورہ بھی دیا تھا۔ یار خٹک، اپنے جاننے والوں میں 1-2 پھٹے باز قسم کے لوگ بھی شامل ہیں، جن کی تمام انگلیاں ٹیڑھی ہیں۔ وہ اس برتن میں سے بڑی آسانی سے گھی نکال لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جانے دو یار، میں کسی پھٹے بازی میں نہیں پڑنا چاہتا، اجمل خٹک نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ یار خٹک، 20 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ ہاں میں جانتا ہوں، پھر بھی؟ رئیس کی حیرت سوا ہو گئی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اجمل نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا مجھے منظور ہے۔ رئیس بے یقینی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک ٹک خٹک کو دیکھتا چلا گیا۔ خٹک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رئیس، میری ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جو لوگ کسی سے فراڈ کرتے ہیں یا کسی کے خلاف سازش بنتے ہیں، وہ در حقیقت اس کی راہ کے کانٹے چن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص تو ترقی کے راستے پر آگے بڑھ جاتا ہے، اور سازشی دھوکے باز شخص انہی کانٹوں میں الجھ کر اپنی زندگی لہو لہان کر لیتا ہے۔ تم دیکھ لینا رئیس، میرے 20 لاکھ ارشد وارثی کو آسانی سے ہضم نہیں ہوں گے، اور میرا خدا کسی نہ کسی راستے سے یہ نقصان پورا کر دے گا۔ اللہ کی ذات اور اس کے نافذ کردہ قانون پر ایسا غیر متزلزل یقین دیکھ لینے کے بعد رئیس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی روز انہوں نے شراکتی بزنس کے قواعد و ضوابط بھی طے کر لیے۔ اس وقت اجمل کے چلتے ہوئے بزنس کی کل مالیت لگ بھگ 75 لاکھ روپے تھی۔ رئیس نے اسے 25 لاکھ روپے دیے تھے، لہٰذا وہ 1/4 کاروبار کا سلیپنگ پارٹنر بن گیا۔ انہوں نے نفع و نقصان کے حوالے سے بھی معاملات طے کر لیے۔ دونوں میں تمام امور پر اتفاق رائے ہو گیا۔ انہیں یہ پارٹنرشپ بزنس چلاتے ہوئے کم و بیش 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز اجمل خٹک کو اپنے بزنس پارٹنر رئیس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کے حوالے سے مجھے اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلی تھی، لیکن اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے میں نے ان کا ذکر گول کر دیا تاکہ کہانی کا سسپینس برقرار رہے۔ میں نے ملزم اجمل خٹک کی بیوی زرینہ بیگم سے اپنی فیس وصول کر کے رسید بنا دی اور انہیں تسلی دی کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اللہ سب معاملات کو درست کر دے گا۔ اکمل خٹک اور زرینہ بیگم مطمئن ہو کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز میں نے متعلقہ تھانے جا کر اس کیس کے ملزم اجمل خٹک سے بھی ایک بھرپور ملاقات کی اور اسے پولیس کی میزبانی کے دوران میں جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے چند مفید مشورے بھی دیے۔ اجمل بہت ہی سلجھا ہوا اور شائستہ انسان تھا۔ اس کی شخصیت اور گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط لینے کے بعد ارشد وارثی فراڈیا کے سلسلے میں بھی اسے مختلف سوالات کیے، جن کے اس نے ٹو دی پوائنٹ جواب بھی دیے۔ ان میں سے بعض جوابات میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ہی دلچسپی کا باعث بھی تھے۔ میں نے اجمل خٹک سے چند ایسے لوگوں کے نام، ایڈریس اور فون نمبرز بھی لے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بے گناہی ثابت کرنے میں
مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ آئندہ چند روز میں میں نے مختلف زاویوں اور سمتوں میں بھاگ دوڑ کر کے بہت سی مفید معلومات اکٹھی کر لیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات بھی دائر کر دیے۔ پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک معزز شہری ہے۔ اس کا پولیس ریکارڈ بالکل صاف اور بے داغ ہے۔ یہ صاف ستھرا کاروبار کرتا ہے اور حکومت پاکستان کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس کے کلائنٹس میں بعض ایسے معتبر اور بااثر لوگ ہیں جن کی گواہی اور ضمانت کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس شریف النفس انسان کو ایک گہری سازش کے تحت اس مرڈر کیس میں پھنسایا گیا، لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ اس کی کاروباری ساکھ اور نیک نامی متاثر نہ ہو۔ دیٹس آل یور آنر۔ جناب عالی، یہ ایک قتل کا کیس ہے۔ وکیل استغاثہ نے درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جائے وقوع کے بیشتر مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جائے وقوع پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات اس لیے پائے گئے ہیں کہ میرا موکل وہاں گیا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جب عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا تو میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ ملزم کو ایک فون کر کے جائے واردات پر بلایا گیا تھا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو قبول کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے مجھ پر بھرپور چوٹ کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست جب یہ ثابت کر دیں گے کہ ملزم کو کسی فون کے ذریعے وقوع پر بلایا گیا تھا تو جب دیکھی جائے گی۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ جناب عالی، میرا موکل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اس کا پولیس ریکارڈ، اگر ملزم کا پولیس ریکارڈ پہلے صاف و شفاف رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ آئندہ بھی کسی جرم میں ملوث نہیں ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، استغاثہ کے پاس ایسی ٹھوس شہادتیں اور گواہ موجود ہیں جنہیں معزز عدالت میں پیش کرنے سے ملزم کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ جج نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرے پاس بھی ایسی واقعاتی شہادتیں اور ٹھوس دلائل ہیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیں گے۔ تو پھر کیس کو چلنے دیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے جج سے درخواست کی، آنے والی 2-4 پیشیوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ کی تجویز نما استدعا جج کو بہت پسند آئی اور اس نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کے بعد 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے کیس کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے، لہٰذا وکیل صفائی اپنے موکل کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر زیادہ حیران یا پریشان نہیں ہوا کرتا۔ البتہ ملزم کے لواحقین کا معاملہ دیگر ہے۔ وہ چونکہ اپنے بندے کی ضمانت پر رہائی کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں دھچکا لگتا ہے، تاہم انہیں سنبھالا دینا وکیل صفائی کے فرائض کا حصہ ہے۔ ہم عدالتی کارروائی کے اختتام پر کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے زرینہ بیگم نے کہا، بیگ صاحب، میں تو سمجھ رہی تھی کہ اجمل کو آج رہائی مل جائے گی، لیکن آج نہیں تو کل آپ کے شوہر کو انشاءاللہ ضرور رہائی ملے گی، باعزت رہائی۔ میں نے اس کے مایوسی بھرے نامکمل جملے کے جواب میں کہا، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل قتل کے کیس میں پھنسے ہوئے ملزم کی ضمانت کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ عموماً وکیل صفائی کو اس میں کامیابی نہیں ہوتی اور یہ کوئی غیر معمولی یا حیران کن بات نہیں ہے۔ میں اپنی تیاری سے بالکل مطمئن ہوں اور آپ کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے۔ مرزا صاحب، آپ نے اس کیس کو بڑی تفصیل سے اسٹڈی کیا ہے۔ فرینکلی بتائیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کامیابی کے روشن امکانات، میں نے اکمل کو جواب دیا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ میں آپ کے بھائی صاحب کو اس وبال سے بخیر و عافیت نکال لوں گا۔ اور 1% کیا امکان ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے 99% والی بات حفظ متقدم کے طور پر کی ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ اس کیس میں فتح ہماری ہوگی۔ میں نے عدالتی اکھاڑے میں وکیل استغاثہ سے فائٹ کا جو نقشہ بنایا ہے، اس میں اگر کوئی بڑا اور غیر متوقع بحران واقع نہیں ہو جاتا تو یقیناً آپ کے بھائی صاحب باعزت رہائی پا کر گھر جائیں گے۔ دیکھیں نا، 100% تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاج نہیں۔ ہم سب تو امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا رزق کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔
چاہے اس کی شرح اشاریہ 00 ہو، چاہے اس کی شرح اشاریہ 001 ہی کیوں نہ مقرر کی جائے۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں مرزا صاحب، اکمل ہٹک اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ گویا میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ وہ اپنی بھاوج کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گا۔ میں نے انہیں مناسب تسلی دے کر رخصت کیا اور دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ استغاثہ کے بارے میں بھی بات ہو جائے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم اجمل ہٹک نے 25 لاکھ کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مقتول نے ملزم کے کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے اسے 25 لاکھ کی حتی رقم مہیا کی تھی، جس کے لیے باقاعدہ لکھت پڑھت نہیں کی گئی تھی۔ مقتول رئیس نے اپنے دوست یعنی ملزم پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے یہ رقم فراہم کی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ملزم کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کا بزنس پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے جب مقتول نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ملزم آج کل کا کہہ کر اسے ٹالنے لگا۔ جب مقتول کا تقاضا حد سے بڑھا تو ملزم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ لیکن ملزم کی بدقسمتی کے جائے وقوع پر اس کی آمد اور مبینہ واردات میں اس کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت مل گئے تھے، لہٰذا پولیس نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول نے صدر کے علاقے میں بوہری بازار کے قریب ایک بلڈنگ میں پگڑی پر ایک فلیٹ خریدا تھا، جس میں ابھی رہائش اختیار نہیں کی گئی تھی۔ فلیٹ میں چھوٹا موٹا مرمت کا کام باقی تھا۔ مقتول چند روز بعد اپنی دوسری بیوی شیلا کے ساتھ یہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ شیلا کو اس نے سولجر بازار میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وقوع کی شام مقتول رئیس اپنے فلیٹ کے معائنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملزم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے مقتول کے جسم میں 2 گولیاں اتار کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ استغاثہ کے دعوے کے مطابق انہیں ملزم کے مذکورہ فلیٹ میں آمد و رفت کا ایک عینی شاہد بھی مل گیا تھا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی ایک ایسی شہادتیں تھیں جو ملزم کے خلاف جاتی تھیں۔ فلیٹ کے اندر مختلف مقامات پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ پولیس نے خانہ تلاشی کے دوران میں آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا، جو .32 کیلیبر کا ایک ریوالور تھا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کے سینے کو نشانہ بناتے ہوئے 2 فائر کیے تھے۔ یہ دونوں گولیاں عین دل کے مقام پر لگی تھی، جس سے اس کی موت فوراً واقع ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول رئیس کی موت 10 اکتوبر کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ ایک فوری موت تھی، جس کا سبب دل میں گھسنے والی وہ 2 مہلک گولیاں تھیں جنہیں .32 کے ریوالور سے فائر کیا گیا تھا۔ مقتول پر یہ دونوں فائر بہت نزدیک سے کیے گئے تھے۔ قاتل اور مقتول کے درمیان 5-6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں چند ٹیکنیکل باتیں بھی درج تھی جو کہانی کے اعتبار سے غیر ضروری ہیں، لہٰذا یہاں پر ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم اجمل ہٹک نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کم و بیش 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن یہاں میں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جو مختلف اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوں گے۔ سب سے پہلے ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اجمل ہٹک کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ 15-20 منٹ تک کڑی جرح کے جوہر دکھاتا رہا۔ ملزم نے میری ہدایات کی روشنی میں وکیل مخالف کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان یا نروس نہیں ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کو فارغ کیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں اکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز مقتول نے فون کر کے آپ کو اپنے فلیٹ پر بلایا تھا؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ کون سے فلیٹ پر؟ میں نے پوچھا۔ بوہری بازار والے یا سولجر بازار والے؟ بوہری بازار والے فلیٹ پر، ملزم نے جواب دیا، جو اس نے حال ہی میں پگڑی پر خریدا ہے۔ وہ چند روز بعد وہاں شفٹ ہونے والا تھا کہ ملزم نے افسوسناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، مقتول نے آپ کو کتنے بجے مذکورہ فلیٹ پر بلایا تھا؟ رئیس کا فون لگ بھگ 5:30 بجے سپہر آیا تھا، ملزم نے جواب دیا۔ عام طور پر میں 7 بجے تک اپنا آفس بند کر دیتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اگر کام کی زیادتی ہو تو دوسری بات ہے۔ لہٰذا میں نے دفتر سے نکلتے وقت اپنے ملازمین سے کہہ دیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، وہ 7 بجے آفس بند کر کے گھر چلے جائیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے پاس کتنا وقت لگ جائے گا، چنانچہ میں اس فیصلے کے ساتھ دفتر سے نکلا تھا کہ رئیس کی بات سننے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ جب آفس سے نکلے تو آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے فلیٹ پر کتنا وقت لگے گا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا ہٹک صاحب؟ اس نے جواب دیا، نہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کو عموماً آپ جناب سے مخاطب نہیں کیا جاتا
خصوصاً وکیل استغاثہ کی جرح کا انداز تو بڑا تحقیر آمیز ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عدالتی اصول یا قانونی فارمولہ نہیں۔ میں اگر اپنے موکل کو شائستہ لہجے میں مخاطب کر رہا تھا تو اس پر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مقتول نے فون پر کوئی ایسی بات کی تھی جسے اندازہ ہو سکے کہ اس نے آپ کو بوہری بازار والے فلیٹ پر کیوں بلایا تھا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ آواز سے بہت پرجوش لگ رہا تھا۔ ملزم نے مضبوط لہجے میں بتایا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، ایک ایسا سرپرائز جو مجھے خوش کر دے گا۔ اس نے اس سرپرائز کی تفصیل نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ میں وہاں فوراً پہنچوں، اور آپ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ آپ کتنے بجے مقتول کے فلیٹ پر پہنچے تھے؟ اور میرا خیال ہے اس وقت سپہر کے یا شام کے 6 بجے تھے۔ پھر مقتول نے آپ کو سرپرائز دیا؟ وہ قطعیت سے بولا۔ کمال ہے، میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس موضوع پر میرے اور اجمل خٹک کے درمیان حوالات میں تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی، لیکن حقائق کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا اپنا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ کو بڑے اطمینان سے رجسٹر کرانا پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے حیرت بھرے استفسار کے جواب میں بتایا، رئیس فلیٹ میں موجود ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے رئیس کے فلیٹ پر پہنچ کر اطلاعی گھنٹی بجائی، لیکن اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب دوسری اور تیسری بیل پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں نے غیر ارادی طور پر لٹو گھماتے ہوئے فلیٹ کے داخلی دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید رئیس واش روم وغیرہ میں ہے، جبھی اس نے میرے لیے بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، یعنی اسے لاک نہیں کیا تھا۔ میں بائستگی دروازہ بند کر کے فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس وقت مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب رئیس مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ دونوں واش روم، کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور کامن اس کے وجود سے خالی تھے۔ مجھے وہاں بلا کر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے 5 منٹ تک اس کا انتظار کیا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ آپ واپس آ گئے؟ میں نے تعجب خیز نظروں سے ملزم کو دیکھا۔ اور وہ سرپرائز؟ جب رئیس مجھے فلیٹ پر نہیں ملا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ یہی اس کا سرپرائز ہے۔ ملزم نے بڑی رسان سے بتایا، وہ ایک تجسس کے ساتھ مجھے اپنا نیا فلیٹ دکھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ میں گھوم پھر کر اس کا فلیٹ تو دیکھ ہی چکا تھا، چنانچہ اس کے فلیٹ سے نکل آیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ رکا، اپنی متذبذب آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر بے یقینی سے بولا، یہ تو رات کو 10 بجے مجھے معلوم ہوا کہ رئیس کو اس کے نئے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے رئیس کے قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ اوہو، میں نے متاسفانہ انداز میں سانس خارج کی، پھر کہا، مقتول کا یہ سرپرائز تو آپ کو بہت مہنگا پڑا۔ جی ہاں، اس نے متصراً جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا مقتول پہلے بھی اس قسم کی احمقانہ حرکتیں کرتا رہتا تھا؟ احمقانہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، البتہ اس کی اکثر حرکتوں اور فیصلوں کو عجیب و غریب کہا جا سکتا ہے۔ اسے نت نئے تجربات کا بہت شوق تھا، مثلاً دوسری شادی کا تجربہ، نجومی کی پیش گوئی پر ایمان لاتے ہوئے اپنا کاروبار لپیٹ دینے کا تجربہ، کسی لکھت پڑھت کے بغیر ایک بھاری رقم آپ کے کاروبار میں لگانے کا تجربہ، اور اپنے نئے فلیٹ پر سرپرائز کے بہانے بلا کر آپ کو قتل کے اس کیس میں پھنسانے کا تجربہ۔ میں نے قدرے مزاحیہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، ہے نا؟ یہ سب تو اپنی جگہ درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں مقتول کو قصوروار نہیں کہوں گا۔ میرے تجربے کے مطابق مقتول دل کا بہت اچھا تھا، ہماری دوستی کافی پرانی تھی، کبھی ہمارے درمیان کسی بدمزگی نے جنم نہیں لیا۔ یہ پہلا موقع ہے اور مجھے یقین ہے اس معاملے میں رئیس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جس کسی بھی شفاق شخص نے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے وہی مجھے اس کیس میں پھنسانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ پتہ نہیں وہ بدبخت کون ہے۔ وہ بدبخت جو کوئی بھی ہے زیادہ عرصے تک قانون کی نظر سے نہیں بچ سکے گا، اسے بہت جلد گرفت میں آنا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سنسنی خیز لہجے میں کہا، پھر ملزم سے پوچھا، ہٹک صاحب، مقتول کا سٹائل جتنا بھی سادہ اور اعتماد سے لبریز کیوں نہ ہو، مگر آپ تو پڑھے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ تجربے کار بزنس مین ہیں۔ آپ نے مقتول سے 4.25 کروڑ روپے لے کر اپنے کاروبار میں لگائے اور کوئی ایگریمنٹ وغیرہ تیار نہیں کرایا۔ یہی کوتاہی بلکہ کاروباری غفلت آج آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ ڈاکومنٹس کی تیاری میں جو بھی تاخیر ہوئی اس کا سبب رئیس اس کی بے پرواہی تھی، ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جب بھی اس سلسلے میں اسے بات کی اس نے کمال بے اتنائی سے کہا، یار ہٹک، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، کاغذات بھی تیار ہو جائیں گے، تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ رقم تو میری لگی ہے نا، جب مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے تو پھر تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ بس وہ اسی طرح یہ معاملہ آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹالتا رہا اور یہ دن آ گیا، لیکن اس نے لمحاتی توقف کر کے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھا، پارٹنرشپ بزنس کے ڈاکومنٹس تیار نہ ہونے سے
یہ کیس میرے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ استغاثہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ مقتول نے آپ کے کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے وہ رقم فراہم کی تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پھر جب آپ کا بزنس سنبھل گیا تو اس نے اپنی رقم کا تقاضا کرنا شروع کیا۔ آپ اسے بڑی خوبصورتی سے ٹالتے رہے۔ پھر جب اس کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تو آپ نے 25 لاکھ کی رقم ہضم کرنے کے لیے مقتول کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے رئیس سے 25 لاکھ کی رقم ادھار نہیں لی تھی، جو کاروبار سنبھلتے ہی میں اسے واپس کر دیتا۔ وہ 25 لاکھ روپے فراہم کر کے آئندہ 3 سال کے لیے میرا بزنس پارٹنر بن گیا تھا۔ اگرچہ اس کی حیثیت سلیپنگ پارٹنر کی تھی، ہمارے درمیان نفع و نقصان کے حوالے سے جو معاملات طے ہوئے تھے، میں ان کے مطابق ہر ماہ منافع کی ایک مخصوص رقم رئیس کو دیتا رہا ہوں۔ 1 سال سے اس کے 2 گھر ایسے ہی تو نہیں چل رہے، اور اس نے بوہری بازار والا فلیٹ بھی کاغذ کے نقلی نوٹوں سے نہیں خریدا۔ 1 سال پہلے اس نے ہاتھ جھاڑ کر ساری جمع پونجی میرے حوالے کر دی تھی، جو ایک امانت کے طور پر میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر میری نیت میں کوئی فطور ہوتا تو میں اس وقت معزز عدالت کے سامنے اس رقم کے امانت ہونے اور اپنے پاس محفوظ ہونے کا اقرار نہ کرتا۔ اور جہاں تک لکھت پڑھت کا تعلق ہے نا، میں مانتا ہوں کہ معاملہ چاہے 20 روپے کا ہو یا 20 کروڑ کا، لیکن لین دین کرتے وقت لکھت پڑھت ضرور کر لینا چاہیے۔ لیکن انسان کی زبان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک زبان ہی تو ہوتی ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ میرے اور رئیس کے درمیان یہ پارٹنرشپ بزنس اسی زبان پر چل رہا تھا، اور اسی زبان سے میں معزز عدالت کے سامنے اس حقیقت کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے مرحوم دوست رئیس نے میرے چلتے ہوئے کاروبار میں اپنے 25 لاکھ روپے لگا رکھے تھے۔ وہ میرا سلیپنگ پارٹنر تھا اور میں ہر ماہ اسے طے شدہ منافع دے رہا تھا۔ اس دوران میں رئیس نے ایک بار بھی مجھ سے رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ شراکت کر کے بہت خوش تھا۔ مجھے اس کی بے وقت موت کا انتہائی دکھ ہے۔ اگر اس کے ورثاء مجھ سے طے شدہ منافع لیتے رہنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ لوگ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں رقم واپس چاہیے تو 1 ماہ کی مہلت کے بعد میں مذکورہ رقم لوٹانے کو تیار ہوں۔ میں نے وہ 25 لاکھ روپے رئیس سے لیے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں رقم اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنا فرض پورا کر لیتا۔ اب اس کے لواحقین میں 2 بیویاں اور 2 بچے ہیں۔ عدالت وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ میں اسے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے یہ بھی بہت زیادہ کہہ دیا، میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ایک آخری سوال، یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کاروبار کو سنبھالا دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میرے قریبی دوست نے مجھ سے 20 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا، اجمل ہٹک نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ اگر فوری طور پر مجھے 20-25 لاکھ روپے نہیں ملتے تو میرا کاروبار اور ساکھ بری طرح متاثر ہو جاتی۔ رئیس اپنی رقم کسی چلتے ہوئے بزنس میں لگانے کا خواہش مند تھا اور مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا وہ میرا سلیپنگ پارٹنر بن گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگرچہ زیر سماعت کیس سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن کیا آپ اپنے اس دوست کا نام بتانا پسند کریں گے جس نے آپ کے ساتھ 20 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا؟ اس مارے آستین کا نام ہے ارشد وارثی۔ کیا مقتول ارشد وارثی سے واقف تھا؟ بہت اچھی طرح، ملزم نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آئندہ پیشی پر وکیل استغاثہ اپنے گواہوں کو پیش کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ میں نے جج سے درخواست کر دی، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی آفیسر یا انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے، اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ میری فرمائش اور جج کے حکم پر آئیو جمشید راؤ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کٹہرے کے قریب پہنچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، راؤ صاحب، کیا میں آپ کو سب انسپکٹر صاحب بھی کہہ سکتا ہوں؟ یہ بظاہر ایک احمقانہ سا سوال تھا، لیکن میں اپنے مخالفین پر ایسے ہی ہلکے پھلکے اور غیر متعلق انداز میں جرح کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ بڑی فراخ دلی سے بولا، میں عہدے کے اعتبار سے سب انسپکٹر ہوں، اس کیس میں تفتیشی آفیسر کا کام کر رہا ہوں، اور نام میرا جمشید راؤ ہے۔ آپ مجھے راؤ، آئیو، ایس آئی جمشید کچھ بھی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو راؤ صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، پولیس روزنامچے کے مطابق قتل کی اس واردات کے بارے میں 10 اکتوبر کی شام 7 بجے برہان الدین نامی ایک شخص نے تھانے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ کون برہان الدین؟ میں نے پوچھا۔ برہان الدین ایک عمر رسیدہ شخص ہے، آئیو نے جواب دیا۔ یہ مقتول کی 7 والی بلڈنگ کا رہائشی ہے۔ اس کے فلیٹ کے کچن کی کھڑکی مقتول کے فلیٹ کے کچن کے سامنے پڑتی ہے۔ دونوں بلڈنگز میں صرف ایک تنگ سی گلی کا فاصلہ ہے۔ اور برہان الدین نے فون پر کیا اطلاع دی تھی؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔
اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا تھا کہ برابر والی بلڈنگ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچے۔ انکوائری آفیسر نے جواب دیا، اور آپ فوراً بقوا پر پہنچ گئے۔ ایوب صاحب، آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 7:30 بجے، اس نے بتایا۔ برہان کی اطلاع بالکل درست تھی۔ مقتول اپنی فلیٹ کے ایک بیڈ روم میں مردہ پڑا تھا۔ اس کے سینے پر 2 گولیاں فائر کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کا لباس خون آلود تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ میں نے کہا، مقتول کی لاش فلیٹ کے کس حصے میں پڑی ہوئی تھی؟ بیڈ روم میں، اس نے بتایا، بیڈ کے اوپر۔ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ مقتول کو میرے موکل نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ گلی میں موجود ایک شخص نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، آئیو نے بتایا۔ پھر یہ کہ مقتول کے فلیٹ میں جا بجا ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ مقتول کی موت 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، اور اسی دوران میں ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ آپ نے ابھی جس شخص کا ذکر کیا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ اس نے تصدیقی انداز میں کہا۔ جی ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا نام ہے الیاس، تفتیشی آفیسر نے بتایا۔ الیاس بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہے جہاں قتل کی یہ واردات ہوئی ہے۔ کیا الیاس نامی یہ شخص ملزم کو ذاتی طور پر جانتا تھا؟ نہیں، آئیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر آپ نے مقتول کے قتل کے سلسلے میں ملزم تک کس طرح رسائی حاصل کی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ جس بلڈنگ میں قتل کی واردات ہوئی ہے وہاں نیچے ایک گلی میں مختلف قسم کی دکانیں ہیں۔ بلڈنگ کے عین نیچے ایک ہیئر ڈریسر کی دکان اور ایک چائے کا ہوٹل بھی ہے۔ ہیئر ڈریسر کا نام بشارت ہے۔ بشارت مقتول سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنی شادی کی ساری جیولری مقتول ہی کی دکان سے خریدی تھی۔ جب بشارت سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے مقتول کے سولجر بازار والے فلیٹ کے بارے میں بتایا۔ ہم وہاں پہنچے تو مقتول کی بیوی شیلا سے ملاقات ہوئی۔ جب شیلا کو بتایا گیا کہ اس قد کاٹ اور وضع قطع کا آدمی مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو اس نے فوراً ملزم کا نام لے دیا اور یہ بھی بتایا کہ ملزم مقتول کے 25 لاکھ روپے دبائے بیٹھا ہے۔ ہم الیکٹرانکس مارکیٹ پہنچے۔ ملزم کا آفس تو بند ہو چکا تھا، لیکن آس پڑوس سے اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا۔ اس طرح ہم رات 10 بجے ملزم کو اس کے گھر واقع ڈیفینس فیز 2 سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ویل ڈن، آئیو کے خاموش ہونے پر میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا مقتول کی بیوی شیلا نے واقعی یہ کہا تھا کہ ملزم ان کے 25 لاکھ روپے دبائے بیٹھا ہے؟ ہاں ہاں بالکل، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ اس سلسلے میں خاصی برہم تھی، جبھی تو ہمیں زیادہ شک ہوا۔ پھر جب مقتول کے فلیٹ میں کئی مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی مل گئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ مقتول کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف ملزم ہی ہے۔ آپ نے مقتول کے فلیٹ کی تلاشی کے دوران میں آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا؟ میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ .32 کیلیبر کا مذکورہ ریوالور آپ کو کہاں سے ملا تھا؟ بیڈ روم میں، اسی بیڈ کے نیچے سے جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی، آئیو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ بیڈ روم میں، اسی بیڈ کے نیچے سے جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی، آئیو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ یقیناً آپ نے آلہ قتل پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس ڈھونڈ نکالے ہوں گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آلہ قتل پر تو ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، ظاہر ہے ملزم نے ریوالور کو بیڈ کے نیچے پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا ہوگا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ میرے موکل کا اس ریوالور یا اس واردات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں نے تفتیشی آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا؟ اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میرا کام حقائق کو سامنے لانا ہے اور عدالت میں پیش کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد مقتول کی دوسری بیوی بلکہ بیوہ شیلا کو گواہی کے لیے کٹہرے میں لایا گیا۔ جب شیلا کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل سگاسا نے اسے گھیر لیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ملزم ایک چال باز اور بدنیت شخص ہے۔ اس نے ٹھگی لگا کر مقتول سے 25 لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے اور اب رقم واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حتیٰ کہ وکیل سگاسا نے یہاں تک بھی کہا کہ اب جو ملزم قاتل کی حیثیت سے سامنے آ چکا ہے تو وہ اپنی گردن بچانے کے لیے بڑی شرافت سے رقم واپس کرنے کی بات کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وکیل سگاسا نے گواہ کی جان چھوڑی تو میں جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے بڑے مختلف انداز میں جرا کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے کہا، شیلا صاحبہ میں بہت کنفیوز ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔ آپ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرنا ہے اور آپ کو ایک مبارکباد بھی دینا ہے۔ مبارکباد؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کس چیز کی مبارکباد؟
آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اظہار تعزیت کس سلسلے میں؟ میں نے شاکی لہجے میں کہا۔ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ رئیس کی ناگہانی موت پر دکھ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن مبارکباد والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شعلہ کے انداز و اعتبار سے ذرا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ نئی نئی بیوہ ہوئی ہے۔ زرق برق لباس کے علاوہ اس نے اچھا خاصا بناؤ سگار بھی کر رکھا تھا۔ رئیس کی موت کا کوئی خاص اثر اس کی شخصیت پر نظر نہیں آتا تھا، جبکہ اس کیس کے دوران میں مقتول کی پہلی بیوی سے بھی میری ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر یقین آ جاتا تھا کہ ان لوگوں کا سب کچھ چھن گیا ہے۔ شعلہ کا معاملہ بڑا مختلف اور غیر فطری سا نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 25 کے قریب تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور طرح دار عورت تھی۔ اس کے نقوش اور نسوانی خطوط میں بڑی کشش پائی جاتی تھی۔ میں نے جیرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شعلہ صاحبہ، آپ وکیل صفائی کی حیثیت سے میرے بارے میں چاہے کچھ بھی رائے رکھتی ہوں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے شوہر کی موت کا بہت افسوس ہے، اور جہاں تک مبارکباد کا تعلق ہے، آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ملزم نے معزز عدالت کے سامنے آپ لوگوں کے 25 لاکھ روپے واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک آدھ ماہ میں ضروری قانونی کارروائی کے بعد یہ رقم آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، ان 25 لاکھ کی میں کوئی اکیلی وارث نہیں ہوں۔ اس رقم میں رئیس کی پہلی بیوی اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ بات اس نے ایسے انداز میں کہی تھی جیسے اگر وہ اکیلی وارث ہوتی تو زیادہ خوشی کی بات تھی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ رقم تو ملزم نے واپس کرنا ہی تھی۔ اگر وہ رئیس کی زندگی میں ہماری رقم لوٹا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس بدنیت شخص نے 25 لاکھ ہڑپ کرنے کے لیے میرے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اب جبکہ اسے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے تو رقم واپس کر کے جان چھڑانے کے چکر میں ہے۔ شعلہ کے لب و لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے موکل کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے۔ میں نے اس کی نیت کا احوال جاننے کے لیے ذرا مختلف انداز میں جرا شروع کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، شعلہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ سے شادی کے بعد مقتول کے کاروباری معاملات بڑی تیزی سے زوال پذیر ہونے لگے تھے؟ ہاں، یہ بات کسی حد تک درست ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ دھندے کی خرابی کا اکثر رونا روتا رہتا تھا۔ ایک نجومی نے مقتول کو بتایا تھا کہ دوسری شادی صحیح وقت پر نہیں ہوئی اور اس کے مالی حالات کی خرابی کا سبب آپ ہیں۔ کسی استاد فدا نامی نجومی نے ایسی پیشگوئی کی تو تھی، لیکن میں ان فضولیات پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، استاد فدا نے مقتول کو مشورہ دیا تھا کہ وہ دکان یا دوسری بیوی میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو اس کے مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول نے آپ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے دکان اور کاروبار کو اسے حاصل ہونے والے 25 لاکھ روپے کو ملزم کے چلتے ہوئے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ نجومی نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے شخص کے کاروبار میں لگائے گا تو نقصان کا اندیشہ ٹل جائے گا۔ میں نے کہا نا، میں اس نوعیت کی گمراہ کن باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ ناگواری سے بولی، یہ نجومی لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑا کر لوگوں کو وہموں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ رئیس جیسے سیدھے سادے اور قدرے بے وقوف لوگ بڑی آسانی سے شاطر اور کائیاں نجومیوں اور بزنس مینوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ناپسندیدہ نظر سے ملزم اجمل ہٹک کی طرف دیکھا، پھر کسی مفتی کے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میری نظر میں رئیس کے کاروبار کی تباہی کا سب سے بڑا سبب وہ خود تھا۔ وہ کس طرح؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے شادی کے بعد وہ خاصا کہلل وجود ہو گیا تھا۔ وہ بڑی جرات مندی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن وہ سارا دن میرے پہلو سے لگا بیٹھا رہتا تھا۔ دکان کی طرف اس کا دھیان بالکل ہٹ گیا تھا۔ دکانداری توجہ اور قربانی مانگتی ہے۔ رئیس نے کاروبار کے تقاضوں کو نظر انداز کیا اور دھندا تباہ ہونے لگا۔ اس پر استاد فدا کی فضول پیش گوئی کو اس نے ذہن میں نقش کر لیا۔ نتیجہ وہی برآمد ہوا جو اس طرح کے معاملات میں نکلا کرتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اپنے بزنس پر توجہ دینے کی بجائے رئیس نے ساری جمع پونجی کسی اور کے کاروبار میں لگا دی۔ یہ اقدام رئیس کی سنگین ترین غلطی تھی۔ کہ مقتول نے اس سلسلے میں آپ سے مشورہ نہیں کیا تھا؟ اگر مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں اسے ہرگز ایسا نہ کرنے دیتی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، 25 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے وکیل صاحب۔ 1 لاکھ جمع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب پہلا لاکھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا تو پھر اسے دوسرے لاکھ کمانا مشکل نہیں رہتے۔ مجھے تو رئیس کی موت سے چند ماہ پہلے پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ پاچ کر اپنے کسی دوست اجمل ہٹک کے کاروبار میں لگا دیا ہے۔ ملزم سے بھی میری جان پہچان اس کے بعد ہی ہوئی تھی۔ میں نے اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی رئیس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ملزم سے اپنی رقم واپس لے لے۔ بڑی مشکل سے میری بات رئیس کی سمجھ میں آئی اور اس نے ملزم سے رقم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پہلے تو ملزم مختلف ہیلو بہانوں سے رئیس کو ٹالتا رہا، پھر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ شعلہ کے ادھورے جملے کا مطلب مجھ سمیت عدالت میں موجود ہر شخص بخوبی جانتا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو بڑی چابک دستی سے سمیٹتے ہوئے کہا،
شیلا صاحبہ، آپ کا شوہر اب اس دنیا میں موجود نہیں جو اسے کسی تصدیق یا تردید کے لیے عدالت میں لانے کی زحمت دی جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقتول نے ایک بار بھی ملزم سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس پارٹنرشپ بزنس سے بہت خوش اور مطمئن تھا کیونکہ اسے ہر ماہ بڑا معقول منافع حاصل ہو رہا تھا۔ معقول منافع؟ ہاں، وہ حقارت بھرے انداز میں گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وکیل صاحب، ہم نے کوئی منافع شنافع گھر میں آتے نہیں دیکھا۔ میں تو سمجھتی ہوں ملزم چکنی چپڑی باتوں سے رئیس کو ایسے ہی ٹرخا رہا تھا، یا ہو سکتا ہے پاکٹ منی کے طور پر اس کی مٹھی میں کچھ رکھ دیتا ہو۔ شیلا صاحبہ، لگ بھگ 1 سال پہلے مقتول نے اپنی دکان اور دیگر جمع پونجی سمیٹ کر مبلغ 25 لاکھ روپے ملزم کے بزنس میں لگا دیے تھے۔ میں نے بڑے سادہ انداز میں استفسار کیا، کیا جیولری کی اس دکان کے علاوہ بھی مقتول کا کوئی کاروبار تھا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، اگر کوئی تھا تو میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ ملزم 1 سال سے مقتول کو سوکھا ٹرخا رہا تھا، اور اس دوران میں مقتول بڑی خوش اسلوبی سے 2 گھر بھی چلا رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہ صرف 2 گھر چلا رہا تھا بلکہ بوہری بازار میں پگڑی کا ایک فلیٹ بھی خرید لیا تھا۔ جس شخص کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو وہ یہ سب کچھ کیوں کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں اس دوران میں اپنا گھر جس طرح چلاتی رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، وہ حفقِ امیز لہجے میں بولی۔ ایک ایک کر کے میرا زیور بک گیا ہے۔ رئیس کی پہلی بیوی کا گزارا کیسے چلتا تھا یہ آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے سے پوچھا ہے، جبھی تو آپ سے تصدیق کر رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فریدہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ مقتول ہر ماہ گھر کے خرچے کی مد میں اسے ایک معقول رقم دیتا رہا ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ مقتول نے ملزم کے کاروبار میں ایک بھاری رقم لگا رکھی تھی۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں فریدہ کو گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ آپ اپنا یہ شوق ضرور پورا کیجیے گا۔ وہ رکھائی سے بولی، مجھے فریدہ کی گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ شیلا نے اپنے حلفیہ بیان میں اور بعد ازاں میری اجرا کے جواب میں جو بھی تفصیل سنائی تھی وہ حقیقت سے کافی دور تھی۔ وہ مقتول سے خفا، ملزم سے نالاں اور مقتول کی پہلی بیوی بچوں سے بے حد بیزار نظر آتی تھی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ 25 لاکھ روپے کی خاندانی تقسیم پر خوش نہیں تھی۔ فریدہ اور اس کے بچوں کی شیلا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اس خطیر رقم پر صرف اور صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ ممکن ہے اس نے مقتول کو اپنی رقم ملزم کے کاروبار میں سے نکالنے کے لیے کہا ہو اور اس نے بیوی کی بات پر کان نہ دھرے ہوں، لہٰذا وہ مقتول کے ساتھ ملزم کے خلاف بھی ہو گئی۔ ایسا عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر بیوی شوہر سے کوئی شے مانگے اور شوہر اسے نہ دے بلکہ وہی چیز کسی اور کو دے دے تو بیوی کو اس اور سے نفرت اور عداوت سی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر کا بھی رد عمل ہوتا ہے اگر بیوی ایسی حرکت کرے تو۔ شیلا کی ذہنیت منفی نوعیت کی تھی۔ وہ ملزم کی طرف سے اچھی خاصی بھری بیٹھی تھی، اور اب جو اسے اس کے خلاف بولنے کا موقع ملا تو وہ جی بھر کر زہر اگل رہی تھی۔ وہ ملزم کی اس قدر دشمن ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنے شوہر کا قاتل نظر آنے لگا تھا۔ آپ کی بیان کردہ حقیقت کو میں نے پوری توجہ سے سنا ہے شیلا صاحبہ۔ آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وقوع کی سپہر مقتول نے ملزم کو کون سا سرپرائز دینے کے لیے اپنے نئے فلیٹ پر بلایا تھا؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بیزاری سے بولی۔ مقتول نے سرپرائز کے حوالے سے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ ہرگز نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تو مجھے ملزم کے ذہن کی اختراع لگتی ہے، مقتول کے فلیٹ تک پہنچنے کا خوبصورت بہانہ۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد جرا موقوف کر دی۔ آئندہ پیشی پر اس عمر رسیدہ شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا جس نے تھانے فون کر کے اس خونی واقعے کی اطلاع دی تھی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ استغاثہ کے اس گواہ کا نام برہان الدین تھا۔ برہان کی عمر 70 سے متجاوز تھی۔ وہ سانس کے عارضے یعنی دمے کا مریض تھا۔ وکیل استغاثہ نے گھما پھرا کر اس سے 8-10 سوالات کیے اور جلدی فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ مجھے گواہ کی حالت اور صحت پر واقعتاً ترس آ رہا تھا، تاہم اپنے پیشے کا تقاضا نبھانا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے نہایت ہی نرم اور شائستہ انداز میں اپنے اجرا کا آغاز کیا۔ برہان صاحب، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کو اس عمر میں عدالتی بکھیڑوں سے نپٹنے کے لیے زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ میں آپ سے مجبوراً چند سوالات کروں گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں وکیل صاحب، اور جھجھراتی ہوئی آواز میں مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، قبلہ، آپ نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ انکوائری آفیسر کے مطابق آپ نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ برابر کی بلڈنگ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، فوراً پہنچے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ برابر کی بلڈنگ میں قتل ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹھہر کر بتانے لگا، میں نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ میرے ساتھ والی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے، اور یہ اطلاع میں نے اس بنیاد پر دی تھی
کہ پہلے میں نے مذکورہ فلیٹ میں 2 فائروں کی آواز سنی، اس کے بعد کسی انسان کے چیخنے کی آواز ابھری۔ یہ دونوں آوازیں ایسی مربوط اور دہشت ناک تھیں کہ میں ہل کر رہ گیا تھا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی آیا کہ مجھے پولیس کو اطلاع کرنا چاہیے، سو میں نے تھانے فون کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، 2-4 گہری سانسیں لے کر اپنے تنفس کو درست کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، قتل کی واردات والے الفاظ پولیس نے اپنی جانب سے شامل کیے ہیں۔ وہاں چونکہ واقعی ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لہٰذا شاید اس لیے بھی قتل کا لفظ میری اطلاع کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، پولیس والے اس قسم کی حرکتیں اکثر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے طنزی انداز میں انکوائری آفیسر کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، حضرت اپنے ذہن پر زور دے کر اچھی طرح سوچیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے فائر کی آواز پہلے سنی تھی یا چیخنے کی آواز؟ میرا خیال ہے، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، فائر کی آواز پہلے آئی تھی۔ نہیں، چیخنے کی آواز پہلے۔ شاید یہ دونوں آوازیں ایک ساتھ ہی ابھری تھیں۔ میں نے اتنی باریک بینی سے سننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فائرنگ کی خوفناک آواز نے مجھے بے پناہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ اب آپ کو ذرا بھی خوف زدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بڑی نرمی سے کہا، کیونکہ وہ ہولناک منظر بہت پیچھے رہ گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں آوازیں بیک وقت سنی ہوں گی۔ اچھا، اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، یہ بات آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جب کسی کے دل یا دماغ میں گولی دھنستی ہے تو اس شخص کو چیخنے چلانے کا موقع نہیں ملتا۔ مقتول نے قاتل کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ایک آدھ چیخ ماری ہوگی اور اگلے لمحے اس کا کام تمام ہو گیا ہوگا۔ آپ کی بات میرے دل کو لگ رہی ہے وکیل صاحب، وہ تعدی انداز میں بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ چیخ اور فائرنگ کی آواز ایک ساتھ ہی میری سماع تک پہنچی تھی، میں ہی بوکھلا گیا تھا شاید۔ اب آپ کو بوکھلانے یا جھنجھلانے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر جائیں، آئندہ آپ کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس قسم کی زحمت کیوں دی گئی ہے۔ جرا کے اختتام پر برہان الدین تشکر امیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ مخالف پارٹی کا گواہ تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے جرا کے دوران میں مختلف زاویوں سے اسے میرے موکل کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے رویے اور حسن سلوک سے استغاثہ کے گواہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ برہان الدین کو بلا وجہ عدالت میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی گواہی کسی بھی حوالے سے استغاثہ کے لیے سودمند ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ برہان الدین کے بعد الیاس نامی شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ الیاس وہی شخص تھا جس نے وقوعہ کے روز ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ یہ گواہ استغاثہ کے لیے جتنا اہم تھا، اس سے کہیں زیادہ اہم میرے لیے تھا۔ الیاس نامی اس شخص کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ وہ سائٹ ایریا کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرم مکمل کرنے کے بعد گواہ کو فارغ کیا تو جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے گواہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، الیاس صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں سائٹ ایریا کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کس فیکٹری میں؟ اس نے جواب میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری کا نام بتا دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اس وقت تم خود کہاں تھے؟ میں نیچے چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی جو ہوٹل گلی میں ہیئر ڈریسر کے برابر میں واقع ہے۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، مقتول کا فلیٹ بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع ہے نا؟ جی ہاں۔ کمال ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے گلی میں واقع چائے کے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب ملزم اس بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں اس کے پیچھے گیا تھا، گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب یہ مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا تو میں اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ تم خود بھی تو اسی بلڈنگ میں رہتے ہو نا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے اس بات پہ گردن ہلائی اور بتایا، جی ہاں، میں بلڈنگ کے 3rd فلور پر رہتا ہوں۔ میں نے گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، تم نے ملزم کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے تعاقب میں چل پڑے، کیا یہ بھی تمہاری کسی ڈیوٹی کا حصہ ہے؟ ایسے ہی سمجھ لیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ بات میرے سمجھنے کی نہیں ہے الیاس صاحب، اور نہ ہی اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو حقیقت ہے وہ بیان کرے کہ آپ فیکٹری کی نوکری سے تھکتے نہیں ہیں، جو ایک ڈیوٹی محلے میں بھی سنبھال رکھی ہے؟ یہ ڈیوٹی تو ہماری بلڈنگ میں رہنے والے ہر شخص نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ دراصل آج کل یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔
میں نے متذبذب نظر سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے پچھلے 1 ماہ میں ہماری گلی میں 4 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، اس نے تفکر امیز لہجے میں بتایا، جن میں ایک ہماری بلڈنگ میں، لہٰذا ہر نئے اور مشکوک بندے پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ نئے اور مشکوک بندے پر، میں نے اسی کے الفاظ دہرائے اور کہا، کیا تمہاری نظر میں ملزم مشکوک بندہ دکھائی دیتا ہے؟ میں نے اس کا تعقب نیا بندہ جانتے ہوئے کیا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، اور دیکھ لیں یہ کیسا مشکوک ثابت ہوا ہے، اس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ہاں بھائی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میرے موکل پر قتل کا مقدمہ تو چل رہا ہے، لیکن اس بیچارے نے قتل نہیں کیا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ملزم نے مقتول رئیس کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا؟ اس نے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے جس کی بنا پر کہا جائے کہ مقتول کو میرے موکل ہی نے قتل کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا میرا کام نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، میں تو صرف یہاں گواہی دینے آیا ہوں۔ ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے عدالت سے سزا دلوانا پولیس اور استغاثہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو کچھ مجھ سے پوچھا ہے، یہی سوال آپ ان لوگوں سے کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان سے ضرور یہ سوال کروں گا، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ اب یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا، عدالت میں آپ ایک سچی اور کھری گواہی دینے آئے ہیں؟ بالکل، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کسی بھی مرحلے پر غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے ایک سوال کا جواب دیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جناب وکیل صاحب، وہ قدرے حفقی امیز لہجے میں بولا، میں نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے سچ بولنے کا حلف اٹھایا تھا، اور الحمدللہ میں اس حلف پر قائم ہوں۔ میں یہاں کٹہرے میں کھڑا ہو کر خدا کو حاضر اور ناظر جان کر ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ بے دھڑک مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا بالکل درست جواب دوں گا۔ الیاس کے اعتماد نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ اتنا مضبوط لہجہ یا تو کسی مجھے ہوئے اداکار کا ہو سکتا تھا، اور یا پھر کسی سچے انسان کا۔ اس کے انداز میں کھرے پن کی مخصوص کھنک تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، الیاس صاحب، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے موکل کو یہ قتل کرتے دیکھا تھا؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک اور چٹانی لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے فائرنگ کی آواز تو سنی ہوگی؟ جی ہاں، سنی تھی۔ کتنی گولیاں فائر ہوئی تھی؟ 2۔ دونوں فائرز کا درمیانی وقفہ کتنا تھا؟ اس وقفے کو ناپنا اگر نہایت ضروری ہو تو آپ 1 سیکنڈ کہہ سکتے ہیں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں دونوں فائر یکے بعد دیگرے ہوئے تھے۔ استغاثہ کے ایک بزرگ گواہ جناب برہان الدین صاحب نے ان فائرز کے ساتھ انسانی چیخ بھی سنی تھی۔ میں نے الیاس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا ایسی کوئی آواز آپ کی سماعت تک بھی پہنچی تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی رہائش 3rd فلور پر ہے اور قتل کی یہ واردات 1st فلور کے ایک فلیٹ میں پیش آئی تھی، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ برہان الدین اگرچہ برابر والی بلڈنگ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے کچن کی کھڑکی مقتول کے کچن کی کھڑکی کے عین سامنے پڑتی ہے، جبھی انہوں نے چیخ کی آواز بآسانی سن لی تھی۔ یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ برہان صاحب نے کن وجوہ کی بنا پر مقتول کے چیخنے کی آواز سن لی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میرے بارے میں آپ کا اندازہ غلط ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ جب رئیس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ گھر میں نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 5th فلور پر، اس نے جواب دیا۔ 5th فلور پر؟ 5th فلور پر، میں نے بے یقینی سے دہرایا، لیکن مذکورہ بلڈنگ تو صرف 4th فلور تک ہے، بلڈنگ کی چھت پر، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، پانی والی بالائی ٹنکی کے قریب۔ 4th فلور کے اوپر تو 5th فلور ہی ہوتا ہے نا۔ بلڈنگ کی چھت پر تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مشکوک آدمی کو تلاش کر رہا تھا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ وہ انکشاف در انکشاف کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کس مشکوک بندے کو ڈھونڈنے چھت پر گئے تھے؟ ملزم کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت مجھے ملزم کی نہیں بلکہ اس مشکوک آدمی کی تلاش تھی جو ملزم سے پہلے اور مقتول کے فوراً بعد ہماری بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، گواہ نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا۔ کون تھا وہ؟ میرا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ کیا اس کا نام کیا تھا؟ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ میرے پے در پے سوالات نے حاضرین عدالت میں تجسس اور سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی تھی۔ جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کی نظر ہم ہی پر لگی ہوئی تھی، یعنی مجھ پر اور الیاس پر۔ وہ میرے سوالات کے جواب میں بتانے لگا، وکیل صاحب، اگر وہ شخص میرا شناسا ہوتا تو میں آپ کو ضرور اس کا نام بتا دیتا۔ اس صورت میں مجھے اس کا پیچھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مقتول رئیس کے قتل میں اس بے نام اور نامعلوم بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ الیاس صاحب، آپ مجھے اس مشکوک شخص کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تفصیل کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے جناب،
गवाह ने मुतदल लहजे में जवाब दिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डकैती की वारदातों के बाद हम सब चौकन्ना और होशियार हो गए थे। जब मकतूल बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो मैं चाय के होटल में बैठा चाय पी रहा था। मैं चूंकि मकतूल के बारे में जानता था, वो अब हमारी बिल्डिंग का रिहायशी है, इसलिए मैंने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके पीछे पीछे थोड़ा फासला रख के वो मशकूक बंदा भी बिल्डिंग के जीने की तरफ बढ़ गया था। लिहाजा मैं फौरन हरकत में आ गया। लेकिन जब तक मैं होटल से निकल कर बिल्डिंग के अंदर पहुंचता, मज़कूरा बंदा गायब हो चुका था। मैं जीने फलांगते हुए आखिरी फ्लोर तक गया, मगर वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैं वापस होटल में आकर बैठ गया। क्या उस वक्त आपने छत पर जाकर नहीं देखा था? मैंने सरसराते हुए लहजे में सिफसार किया। नहीं। इलियास ने नफी में गर्दन हिलाई। इसलिए जब थोड़ी देर के बाद मुलजिम बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो मैं साई की तरह उसके साथ लग गया था। फिर जब ये मकतूल के फ्लैट में दाखिल हो गया तो मैं छत की तरफ निकल गया ताकि देख सकूं कि वो मशकूक बंदा कहीं छत पर तो नहीं छुपा बैठा। क्या मुलजिम को इस बात का एहसास हो गया था कि तुम उसके ताकुब में हो? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने इस सिलसिले में बहुत एहतियात से काम लिया था। मैं मुलजिम के पास से गुजर कर एक फ्लोर ऊपर चला गया था और वहां एक कार्ड में छुपकर उसका जायजा लेता रहा था। उसने एक तो मरतबा मकतूल के फ्लैट की इतलाई घंटी बजाई। शायद मकतूल ने उसे अंदर बुला लिया था। जब ये फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया तो उसके बाद ही मैंने छत का रुख किया था। उस लम्हे मुझे मुलजिम की खतरनाकी का अंदाजा नहीं था। बुरी बात, इलियास साहब। मेरे ज़हन में खलबली मची हुई थी। मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा, किसी को ख्वामखा खतरनाक करार नहीं दिया करते। आप मुलजिम को फिलहाल भूल जाएं। अब पहली फुर्सत में मोअज़्ज़ज़ अदालत को इस मशकूक शख्स के कदकाठ, वज़ाकता और हुलिये वगैरह के बारे में बताएं, जिसकी तलाश में आप बिल्डिंग के 5th फ्लोर यानी छत पर चले गए थे। इस्तगासा के गवाह इलियास ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। कद 6 फीट से निकलता हुआ, दुबला पतला जिस्म, लेकिन ढांचा खूब फैला हुआ, कंधे उठे हुए, मोटे होंठ, घनी हिटलर मार्का मूछें, सर पर बालों के नाम पर एक झालर सी, भवें मोटी और तनी हुई, चेहरे पर कट का दायमी निशान और बाएं पाँव में लंग। मुलजिम ने सरसराते हुए लहजे में गवाह की बात को मुकम्मल कर दिया। चाल में बड़ी वाज़ेह लंगड़ाहट है ना? लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? गवाह ने हैरान होकर मेरे मुवक्किल से पूछा, कि आप उस मशकूक बंदे को जानते हो? हटक साहब, क्या आप उस बंदे को पहचान गए हैं? मैंने आवाज़ बुलंद सवाल किया। जी 100%। वो अपनी गर्दन को तायदी अंदाज में हरकत देते हुए बोला, अगर वो लंगड़ा कर चल रहा था तो फिर वो वही है। शायद रईस मुझे उसी मरदूद के हवाले से कोई सरप्राइज देना चाहता था। आप किसका जिक्र कर रहे हैं हटक साहब? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खुलकर बताएं, कौन मरदूद? अरशद वारसी, अजमल हटक ने जहरीले अंदाज में कहा। इस इंकशाफ के बाद के इस केस के मुलजिम अजमल हटक के साथ 1 साल पहले 20 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाला शख्स अरशद वारसी मकतूल के आसपास देखा गया है। इस केस का पासा ही पलट गया। मेरी कानूनी चाराजोई और अजमल हटक की रहनुमाई में जब मोअज़्ज़ज़ अदालत के हुसूसी अहकामात पर पुलिस ने अरशद वारसी की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे तो एक जगह से वो गिरफ्त में आ गया। वाकई अगर पुलिस चाहे तो फिर कोई भी मुजरिम उसकी नज़र से बच नहीं सकता। पुलिस की तफ्तीश का जाविया इस्तगासा के गवाह इलियास के इंकशाफ के बाद चूंकि तब्दील हो चुका था, लिहाजा उनके हरकत में आते ही सारा मामला साफ हो गया। पुलिस ने अपनी कस्टडी में अरशद की ऐसी शानदार खातर तवाज़े की कि उसने अगले पिछले सारे जराइम का इकबाल कर लिया, जिसमें इस केस के हवाले से सबसे अहम इकबाल जुर्म यह था कि रईस को उसी ने कत्ल किया था। वाक़यात के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ मकतूल ने उसे एक जगह देकर पहचान लिया था। अरशद वारसी मकतूल की नज़र बचाकर तो एक तरफ निकल गया था, लेकिन गैर महसूस अंदाज में ताकुब करते हुए वो मकतूल के फ्लैट तक पहुंच गया। अरशद वारसी को यकीन था कि मकतूल उसके बारे में मुलजिम को ज़रूर इतला देगा। वो मकतूल और मुलजिम की दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ था। मकतूल का वाकई यही इरादा था और वो जोश जज्बात में अपने फ्लैट का बैरूनी दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। लिहाजा अरशद वारसी को उस फ्लैट के अंदर दाखिल होने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो बाइस्तगी चलते हुए एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। ये वो लम्हात है जब मकतूल फ़ोन पर अजमल हटक को किसी सरप्राइज के बारे में बता रहा था। उधर मकतूल ने रिसीवर क्रैडल पर रखा, उधर अरशद वारसी ने उसे रिवॉल्वर के निशाने पर रख लिया। वारसी ये तो जान गया था कि थोड़ी देर में हटक वहां पहुंचने वाला है। वो एक तीर से 2 शिकार करने का मंसूबा बना चुका था। बस उसे हटक के वहां आकर वापस जाने का इंतजार करना था। उसके बाद वो रईस को ठिकाने लगाकर रफू चक्कर हो जाता। वो चूंकि हटक का मुजरिम था, इसलिए वो हटक को इस मुसीबत में फंसा कर खुद को महफूज करना चाहता था। जब हटक मकतूल के फ्लैट पर पहुंचा तो अरशद वारसी ने रईस को गन पॉइंट पर रखकर एक दबेज पर्दे के पीछे छुपा लिया था और उसके जाते ही पुलिस की तफ्तीश के दौरान ही में युक्ता भी खुल गया कि उसने हटक के साथ जो 20 लाख का फ्रॉड किया था, वो रकम उसके किसी काम ना आ सकी। वो सिंगापुर में रुककर अमेरिका जाने की कोशिश करता रहा और रकम तेजी से खत्म होती चली गई।
انہی دنوں سنگاپور کے چند جرائم پیشہ افراد سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے وارسی کی باقی ماندہ رقم بھی ہتھیا لی اور اسے ایک سنگین لفڑے میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا۔ وقوعہ سے کچھ دن پہلے ہی وہ سنگاپور کی جیل سے چھوٹ کر پاکستان آیا تھا اور ابھی روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا کہ مقتول کی اس پر نہ صرف نظر پڑ گئی بلکہ اس نے فراڈیا ارشد وارسی کو شناخت بھی کر لیا تھا۔ اس شناخت کے بعد ہی یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اجمل ہٹک کی باعزت رہائی کے بعد جب وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تو اکمل ہٹک مجھے پارکنگ تک چھوڑنے آ گیا۔ میں نے کہا، اکمل صاحب، آپ میری کارکردگی سے تو مطمئن ہے نا؟ جناب، آپ کی کارکردگی تو لاجواب رہی ہے، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں اجمل ہٹک کی رہائی میں آپ کی کوشش کے علاوہ اوپر والے کا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، اکمل صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس دنیا کا قانون اپنی جگہ، لیکن اوپر والے کا بھی ایک اپنا قانون ہے جس کی عدالت میں سفارش چلتی ہے اور نہ ہی رشوت کام آتی ہے۔ اسے کسی وکیل کے دلائل سننے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، وہ بس فیصلہ صادر کرتا ہے اور کسی میں مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کے سامنے دم مار سکے۔ اجمل ہٹک بہت گھبرا گیا تھا مرزا صاحب۔ اکمل ہٹک نے اپنے بھائی کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ آپ نے بروقت اسے قانونی اور اخلاقی سہارا دیا تو یہ معاملہ آسانی سے نبٹ گیا۔ ایک اچھے وکیل کا فرض ہے کہ وہ اپنے موکل کو ہر سطح پر سہارا دے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ پھر وکیل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا اور گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔